Jazakallah khair, Qari Saab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Esteemed Chief Guest, Honorable Mr. Justice Ataur Rahman Masoodi Sahab, Vice Chancellor AMU Professor Mohammad Sahab, Guests of Honor, Janab Shahid Mehndi Sahab, Janab Sanjeev Saraf Sahab, and Dr. Lawrence Guche, Registrar AMU Mr. Muhammad Imran, Dean Students Welfare Professor Muhammad Aleem, members of the Executive Council, AMU Court, retired teachers, faculty, staff, students, AMU I request your continued patronage and welcome you, sir. Although not an alumnus, but Mr. Sanjeev Saraf, founder of the Rekhta Foundation, has more than one attribute endearing to this university. Traditionally, we have been a beacon of Urdu culture and heritage. Mr. Saraf's seminal contribution to the promotion and preservation of this beautiful Indian language is truly unparalleled in post-independence India.
Back in 2018, in a similar ceremony of the Founders' Day commemoration celebrations, AMU witnessed the conferment of the National Society Excellence Award on Mr. Sanjeev Saraf. I congratulate him on the recognitions from all over the world for following his passion. Saraf Sahab, we welcome you. Last but not the least, मुल्की और की दुनिया के हर हिस्से से एक साथ किया जाता जिस खूबसूरत प्यार मोहब्बत के साथ कहते हैं वो सबसे सेक्रेट सोच को सबसे बड़ा प्यार हकीकत है जब मेरी और बेले से तो बस दुनिया दिखेगा जो हम सब मिल के बैठेंगे तो हिंदुस्तान मिलके ये तो अंतिम किरदार करते हैं क्योंकि इस वक्त ये कामयाब हो सकता है तो करके मेरा पेश करना है याद रहेगा कि उस सृष्टि के दौरान किसी से पीछे नहीं रही है मैं तो वही चाहूँ कि बताना चाहूँ कि पत्नी स्वागत करूँ कि मैं रहेगा सभी ने अपना कोई दिखा दिया है और इससे बढ़कर हिंदुस्तान के आनंद में चंद्रयान 3 पर इतिहास मानव लैंडिंग की है उस लैंडिंग में अलीगढ़ के मानव सपनों का हम सभी का शामिल है खुशबू मिर्जा को कौन नहीं जानता 2006 की बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की गोल्ड मेडल टॉपर लड़की जो अमृतसर के एक बहुत बड़ा खानदान से है जिसके वालिद बहुत समूह में सरकार कर गए
चंद्रयान की चेकआउट टीम की लीडर थी, जहां जिसने पानी चांद की सतह पर पानी की पॉसिबिलिटी का पता लगाया, और इसके बाद ये चंद्रयान 2 में भी शामिल रही, और इस वक्त शी इज रिमोट सेंसिंग एट द रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इसरो एज ज्वाइंट डायरेक्टर। हमारी एक और एएमयू बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की तो हैदराबाद में सीनियर साइंटिस्ट की पोजीशन पर है, और चंद्रयान की कामयाबी पर इनकी कामयाबी में इसका बहुत प्रतिशत शामिल है। हमारा एक सिटी का तालिब इल्म प्रियांशु, जिसने राजा महल स्कूल +2 से +2 किया, बीटेक और एमटेक अलीगढ़ के ग्रेजुएशन कॉलेज से किया, 2017 से पिछले में नीचा है इसे खून से तक्षणा दबों ने तब जाके संदास में था। इसमें अलीगढ़ का पूरे जिला शामिल है, और अलीगढ़ की बच्चियों का तस्करा आगे आने वाली हमारी तालिबा करेगी। तो पीएचडी केमिस्ट्री की मैंने तालिबा है, मैं तमाम लड़कियों की तरफ से सुझाव का इस्तेमाल करता हूँ, ये कहते हुए सिर्फ एक शोर मत बजा देना, आप कुछ और मत समझ लेना, चूड़ियां हैं कलाइयों में तो क्या मुझको कमजोर मत समझना। Honorable Chief Guest, Justice Ataur Rahman Masoodi Sahab, respected Vice Chancellor, Professor Mohammad Sahab, Guest of Honor, Janab Syed Shahid Mehdi, Janab Sanjeev Sarim, Dr. Lawrence Gautier, dignitaries, esteemed faculty members, distinguished alumni, my fellow students, and the entire elite fraternity. Assalamu alaikum and a very good morning. Being a proud student of Aligarh Muslim University, I take pleasure on being able to address an audience as distinguished as today on the 206th birth anniversary of an ardent reformer, philosopher, educationist, and a great visionary who carved the space for rationalist thought, who gave a new direction to education, and above all, the founder of our prestigious university, Sir Syed Ahmad Khan. Much has always been mentioned about his early life and journey, but I still cannot but proudly reiterate about his life and legacy again and again. One of the architects of modern India and the father of Muslim intellectual renaissance, Sayyid Ahmad Taqi bin Mustafa was born on 17th October 1870 in Delhi into a royal family. When the condition of the Muslims was at the lower ebb, there was a man who could have comfortably lived a luxurious life. But Sir Syed Ahmad Khan emerged as a beacon of enlightenment whose meteoric rise molded the destiny of the whole nation. Sir Syed Ahmad Khan was the only man who strove for a single purpose: empowerment and emancipation of the Muslims, socially and educationally. Anxious to extricate his people from the meshes of medievalism and apathy, this messiah of Muslim education wanted to reconcile modern scientific thought, as he firmly believed modern education was the panacea of all men, and ignorance the mother of all trials and tribulations. Ladies and gentlemen, Sir Syed Ahmad Khan believed that English rule should be opposed, and not English education. In his words, अंग्रेज हमारे दुश्मन होंगे, अंग्रेजी उलूम से दुश्मनी ठीक नहीं, अंग्रेजी सियासत हमारे लिए जहर है, अंग्रेजी उलूम से खतरा नहीं। मैं दे रहा हूं तुम्हें खुद से इख्तिलाफ का हक, ये इख्तिलाफ का हक है, मुखालफत करने। But his journey was not easy. He was criticized, rebuked, and condemned. But a man of unshakable determination and unwavering concentration, Sir Syed Ahmad Khan fiercely announced, ना हम सफर ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा. Sir Syed did not move from his resolution. He put his best foot forward and stood tall, facing all the challenges, all the difficulties courageously. He brought a revival through Aligarh movement. He published several magazines like Aligarh Institute Gazette and Tehzeeb Akhlaq to awaken the people's consciousness on social and religious issues. In 1864, Sir Syed founded the Scientific Society in Ghazipur. He also opened a number of madrasas to propagate and popularize the gospel of Mohd
modern Sarim. This erudite scholar voluminously wrote on all subjects relating to the development of India. He wrote Persian with the same fluency with which he wrote Urdu. It would not be an exaggeration to call Sir Syed Ahmad Khan the father of Urdu, as he assured the dawn of a new era in the history of Urdu literature. It was Khan Bahadur's ability that acted as a propellant for reviving Urdu language as a whole. From Ain Akbari, Jame Jami, Asbab-e Bagawat-e-Hind, Tasneef-e Ahmadiyya, to the edition of Tuzuq-e Jahangiri, Sir Syed Ahmad Khan proved his versatility in every sphere of expertise. Being a woman, I take pride in saying that Sir Syed Ahmad Khan was a strong supporter of women's right to education. He lamented the customs by which the women of India were left behind in ignorance. The unabating efforts of Sir Syed Ahmad Khan culminated in the establishment of the first modernist institute of Islam, Mohammad Anglo-Oriental College, in 1875, on the pattern of Oxford and Cambridge University. With these words on the lips of Lord Lytton, a epoch of social progress in India. This college later grew into a renowned public university, Aligarh Muslim University, in 1920. Jawad-ud-Dawla Arija, Sir Syed Ahmad Khan's legacy extends far beyond the walls of the institutions he founded or the books he wrote. His ideas and vision laid the groundwork for a more enlightened, a more inclusive India. His enduring contributions have left an indelible mark on time, as his works bridge the gap between modernity and tradition. Aligarh Muslim University stands as a testament to his vision. AMU is not merely an educational institute. It is an abru, a symbol of educational empowerment that has given innumerable gems to the nation, like Dr. Zakir Hussain, Salim Ali, Ismat Suktai, and many more. Even today, AMU continues to be a hub of academic excellence. The 81 years of Sir Syed Ahmad Khan's life, when the world witnessed the transition of medievalism to modernity, was indeed a remarkable phase in the history of India. His perseverance, sagacity, and fervent patriotism mark him out as one of the greatest men of all times. The whole world will not see the like of him, perhaps for centuries. What Sir Syed wrote or did 150 years ago continues to hold true even today. By following his path, our community may overcome the challenges we face today. Today, on this momentous occasion of Eid-e-Aliq, let's not only pay homage to his heroic and tremendous achievements, but also resolve to embracing the ideas he stood for. I wish we hold and carry forward the flames of vision and motivation of Sir Syed Ahmad Khan. He has done his part beautifully, and now it's our turn to take the campus walls sky high from where the whole world can be seen. I would like to conclude by reiterating the words of Mijaz. जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा ये अब्र हमेशा बरसा है ये अब्र हमेशा बरसेगा. A very happy 17th October everyone. Thank you very much. Thank you very much, Sumrana, and well done, I must say, for lending your voice to the cause of women education in this articulate speech. Ladies and gentlemen, before I move on, please join me in extending a heartfelt welcome to Ms. Scheherazade Aleem. She has joined us just now. We are very, very privileged to have you with us, Shehzad Appa. She is the great-great-granddaughter of Sir Syed Ahmad Khan, the granddaughter of Sir Ras Masood, former Vice Chancellor of this university. Shehzad Appa, हमारी दुआ है कि आपका साया तादेर हम पर बना रहे और अल्लाह आपको सेहत, सलामती और तंदुरुस्ती से नवाजे. Ladies and gentlemen, as Sumrana rightly said, Sir Syed would have been really proud of our girls, given his own thoughts on women education and empowerment. When he met the polyglot of a French sales girl in Marseille, France, on his way to Dover Port, and when he met Miss Carpenter, again on his way to Dover Port on the Baroda steamer, and when he saw his housekeeper
spending half a dime a day on reading a newspaper, he expressed his appreciation in his writings. Well done to the AMU girls, the students, Talibat, Muslim University Aligarh. And now it is my privilege to invite a student from the BTech Electrical Engineering for his Urdu speech. خواتین و حضرات, ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سر سید علیہ رحمہ کے اس کالج جس کا نام محمد اینگلو اورینٹل کالج ہے, اس ادارے کے لیے, ان کے طلبہ کے لیے کچھ دیرینہ خواب تھے. اینڈ دیز ور دا ڈریمس آف ماڈرن سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن which he saw as the way forward to progress and to glory. I will request Fahim Ahmed for his speech in Urdu representing the AMU students. محترم شیخ الجامعہ پروفیسر محمد گلریز صاحب، مہمانان خصوصی، اساتذہ کرام، تمام طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی جس کے تصور سے جلا پاتی تھی، ہائے کیا لوگ تھے جو دام اجل میں آئے۔ ہندوستان کو 1857 کی جنگ آزادی میں شکست مل چکی تھی، عام ہندوستانیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے، دلوں میں خاموشی تھی، آنکھوں نے خواب بننے بند کر دیے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ماؤں کو اپنے بچوں کے آنے والے کل کی فکر ہوتی تو اس بات کی نہیں کہ ان کے بچوں کی تعلیم کیسی ہوگی، بلکہ اس بات کی کہ آخر اور کب تک ان کے بچے اس ظلم و ستم کو جھیلیں گے، آخر اور کب تک اس مصائب و آلام میں جئیں گے۔ کوئی انگریزوں کے خلاف احتجاج کر رہا تھا تو کوئی گولیاں چلا رہا تھا۔ سیدھی سی بات یہ کہ ہندوستانیوں میں اور خاص طور پر مسلمانوں میں علم و تعلیم کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے امید کی کوئی بھی کرن موجود نہ ہو۔ تبھی سر سید نے شاہ جہان آباد کے ملبے سے زخمی مستقبل کو اپنے ہاتھوں میں لے کر علی گڑھ میں علم و تعلیم کی وہ شمع جلائی جس کا طواف کرتے ہوئے نسلوں نے اپنے حصے کے سورج کو غروب ہونے سے بچا لیا۔ فراز عرش سے ٹوٹا ہوا کوئی تارا، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ اس اندھیر دور میں ایک شخص تھا جو امید، تعلیم اور محبت کی مشعل جلائے کھڑا تھا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ تعلیم تو وہ چابی ہے جو آزادی کے سنہرے دروازے کو کھول سکتی ہے۔ وہ شخص تھا سر سید احمد خان۔ بقول سر سید، ضرور یہ لگے گا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں اور شیخ چلی کی سی باتیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارا مقصد ایم اے او کالج کو آکسفورڈ اور کیمبرج جیسی یونیورسٹی میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ تھی ان کی سوچ اس زمانے میں جب ایک عام آدمی کو اپنا آنے والا کل نہیں دکھ پا رہا تھا۔ سر سید کو ایک پوری قوم، ایک پورے ادارے کی فکر نہ صرف پریشان کر رہی تھی، بلکہ اس کو لے کر ان کے پاس ایک نظریہ بھی موجود تھا، جسے اپنی فکر نہیں تھی بلکہ فکر تھی ان نسلوں کی جو آگے آنے والی تھی۔ اس لیے سر سید نے اپنی قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا۔ اس کے لیے ان کو مخالفتیں بھی جھیلنی پڑیں۔ مولویوں نے تو ان کے خلاف نہ جانے کتنے فتوے جاری کیے۔ اکبر الہ آبادی نے بھی بے شمار جگہوں پر انہیں اپنے طنز کا نشانہ بنایا، اور ان سے ملنے پر وہ بھی ان کی قائل ہو گئے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید احمد کام کرتا ہے، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں۔ حاضرین محفل، سر سید نے اس ادارے کے لیے جو کچھ کیا ہے اسے ہم کسی بھی ترازو میں تول نہیں سکتے۔ لگاتار لوگوں سے پیسوں کی مدد کی التجا کرنا اور بدلے میں زمانے بھر سے ذلت ملنا۔ آخر ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جو اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر اپنی قوم کے لیے زمانے بھر سے مخالفتیں اور تلخ باتیں سن لیں۔ وہ سر سید تھے جو یہ کہتے تھے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب قوم کی فکر سے میرا دل بے چین نہ ہو اٹھے۔ یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ سر سید صرف ہم مسلمانوں کے لیے علم و تعلیم کا ذریعہ ہی نہیں بنے، بلکہ انہوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہے۔ جس نظام تعلیم کی پیروی کرنے کے لیے سر سید نے ہمیں کہا، اس کے حساب سے ہمارے ایک ہاتھ میں سائنس،
دوسرے ہاتھ میں فلسفہ اور سر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تاج ہونا چاہیے۔ غصہ کرنا، عداوتیں رکھنا ایک اچھے عالم یا فلسفی کی پہچان نہیں ہے۔ جب ولیم میور نے لائف آف محمد لکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی حماقت کی تو سر سید کے دل میں بھی اتنی ہی حرارت ہوئی جتنی ایک عام مسلمان کے دل میں ہوتی، لیکن انہوں نے اس کے خلاف کوئی غیر مناسب قدم نہیں اٹھایا، اس کی کتاب کو ضبط کرنے کی بات نہیں کی، اس کے پتلے کو نظر آتش نہیں کرنا چاہا، بلکہ اس کی کتاب کا جواب کتاب ہی سے دیا۔ یہ تھا سر سید کا پیغام کہ ہم علم و تعلیم کے میدان میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ مصنف کی آنکھ سے آنکھ ملا کر اسے باطل کا جواب دے سکیں، یہ تعلیمی قوت اپنے اندر رکھ سکیں۔ سامعین، ایک حقیقت جو اس بزم میں بیٹھے ہر شخص کو اعتراف کرنا ہوگا وہ یہ کہ بے شک سر سید نے ہم پر اپنا حق ادا کر دیا، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہم سے کہاں بھول ہوئی کہ آج 150 سال سے اس تحریک نے کوئی دوسرا سر سید پیدا نہیں کیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم میں سے اور مولانا حالی، حسرت موہانی نہیں نکلے؟ ضرور ہم نے اپنے فرض میں کوتاہی کی ہے، لیکن اب بھی وقت ہے اس قوم کو، اس ادارے کو، اس ملک کو آسمان کی ان بلندیوں تک لے جانے کا جہاں شاید خود سر سید نے بھی تصور نہ کیا ہو۔ بے شک راستہ آسان نہیں ہوگا، ٹھوکریں لگیں گی، لیکن ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جو چلتے ہیں۔ جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں ٹھوکریں نہیں لگتی، وہ آسمان کی بلندیوں کو حاصل نہیں کر پاتے۔ اور ایک بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جو ایک چیز ہمیں آسمان کی ان بلندیوں کو حاصل کرنے سے روک سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود ہم ہیں۔ اب اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے میں آپ سب سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے، یہ کہیں چمن کو جلا نہ دے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی بالکل، ذاکر حسین کالج کے بی ٹیک کے الیکٹریکل کے طالب علم فہیم آپ سے گفتگو کر رہے تھے تو الیکٹریکل انجینئرنگ کے، لیکن اردو کا کرنٹ جس طرح دوڑ رہا تھا اس حساب سے تالیاں مجھے کمزور نظر آئیں۔ ایک بار تالی بجا کر فہیم کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ خواتین حضرات، آج سے 103 سال پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ایک خاتون نواب آف بھوپال بیگم سلطان جہاں کو اپنا چانسلر بنا کر ساری دنیا کو ویمن امپاورمنٹ کا سبق پڑھایا تھا۔ اور یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا آج ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے، ہم آج بھی کینیڈی ہال میں اپنے بوائز کو نیچے اور اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو فرسٹ فلور کے پر اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں اور ساری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی عظمت کیا ہے۔ میں آپ سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ علی گڑھ یونیورسٹی کی خواتین نے دنیا بھر میں اپنے علم و فنون کے ایسے پرچم لہرائے ہیں۔ حمیدہ سعید الظفر آپتھلمولوجی کے اندر انٹرنیشنل فیگر سمجھی جاتی ہیں، اکانومکس میں پروفیسر کشور شبیر، سائیکالوجی میں پروفیسر حمیدہ احمد، گائنیکالوجی میں پروفیسر شائستہ محسن، سوشالوجی میں شاد بانو احمد، اور آج کے دور میں ہسٹری میں شیریں موسوی، اور زولوجی کے اندر قدسیہ تحسین نے علی گڑھ کے اسی پرچم کو بلند کیا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بچیوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو آگے کہاں تک پہنچنا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کی میں تمام خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ اپنا حق ادا کیا ہے۔ اور آج جو یہاں پر میں سامنے ایک کہکشاں دیکھ رہا ہوں اولڈ بوائز کی، اٹلانٹا سے حسن کمال صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے نباتات کی عالمی شخصیت وضاحت حسین صاحب نظر آ رہے ہیں، مجھے اپنے سابق اولڈ بوائے وویک بنسل نظر آ رہے ہیں، مجھے راحت ابرار نظر آ رہے ہیں۔ میں کس کا نام پکاروں، میں کس کا نام نہ لوں، یہاں تو جو ہے وہ اپنی جگہ قیامت ہے۔ ایک بار زوردار تالیوں سے اپنے ابنائے قدیم کا استقبال کیجیے۔ دنیا کے آدھے حصے میں رات ہو رہی ہے، لیکن سر سید کے متوالے اور عاشقان سر سید جاگ کر آپ کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ ریختہ کی ایک اور نامور فرزند، ایک ہماری ہونہار طالبہ خلیل الرحمن اعظمی کی دختر یہاں سامنے بیٹھی ہیں، میں اپنی بہن کا نام بھول رہا ہوں، پلیز آپ کھڑی ہو جائیے اور یہ بچیاں تالیاں بجائیں۔ ہما خلیل ریختہ کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہیں۔ خواتین حضرات، آئیے میں عائشہ منیرہ رشید جو انگریزی کی پروفیسر ہیں ان سے التماس کروں گا کہ وہ بانی درسگاہ کو خراج تحسین پیش کریں۔ عائشہ رشیدہ منیر کے مضامین انٹرنیشنل اور نیشنل جرنلز آف ریپیوٹ میں برابر چھپتے ہیں۔ آپ
ख़ास तौर से आपकी किताबें रुतलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ब्लैकवेल और साहित्य अकेडमी ने शाये की हैं। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, कंपेरेटिव लिटरेचर, ट्रांसलेशन, मुस्लिम लिटरेचर एंड कल्चर, लिटरेरी थ्योरी, जेंडर स्टडीज़ आपका ख़ास मौजू है। आप अमेरिका, बरतानिया और इटली में मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस में शरीक रह चुकी हैं। मैं अपनी बच्चियों को बताना चाहता हूँ, इसी दयार अलीगढ़ ने हिंदुस्तान की पहली वज़ीर आला मुसलमान अनवरा तैमूर को पैदा किया। यहीं से मोहसिना किदवाई निकली, यहीं से पद्मश्री नजमा अख्तर आज जामिया की बागडोर संभाले हुए हैं। आयशा मुनीरा रशीद से मुल्तमिस हूँ, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से लड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। मैं आई नाउ रिक्वेस्ट आयशा मुनीरा रशीद to deliver her speech in English. Thank you very much indeed, Professor Sharik. That was a very generous introduction. Honorable Vice Chancellor Professor Mohammad Gulrez, Chief Guest Honorable Justice Ataur Rahman Masoodi, respectable guests of honor Mr. Sayyid Shahid Mehdi IAS, Mr. Sanjeev Saraf, founder Rekhta Foundation, and Dr. Lawrence Coutier, Center the Sciences Human, New Delhi, dignitaries sitting on the dais and off dais, esteemed AMU alumni around the world and the life and blood of AMU, dear teachers and students. Adab, Assalamu alaikum, a very good morning to all of you. Sir Syed Ahmad Khan, a towering figure of the 19th century Indian reform movement, knew the pulse of his times and was familiar with the zeitgeist. The mutiny of 1857 had proved that raising arms against the mighty empire, against the British mighty empire, was suicidal. So he rode back to the empire, Asbab-e Hind, causes of Indian mutiny. But more vehemently, he focused his attention on psychological, moral, and socio-economic empowerment of the nation and community through education and knowledge production. To Sir Syed Ahmad Khan, education is an all-round development of the personality of an individual by inculcating in them the spirit of scientific temperament and critical inquiry, and also by imparting to them the skills that would enable them to live a life of dignity, something to which National Education Policy 2020 is also drawing our attention to. Specifically, students, I'm addressing you. You spend a lot of time, and I'm also guilty, a lot of us, we spend a lot of time hanging our heads low, looking at the screens of our smartphones. Definitely, we are living in a post-truth world. We are inundated with information and misinformation. Decisions and foreign policies of great empires are being made based on biases and prejudices. The politics of representation that scholars like Edward Said and Gayatri Chakravarti Spivak talk about has become all the more relevant than it ever was. Wikipedia is something that can be edited by any Tom, Dick, and Harry. The page on Sir Syed Ahmad Khan does not present a judicious picture of our founder. Especially, it does not represent his views on communal diversity judiciously. I tell you the truth that Sir Syed Ahmad Khan believed that Hindustan was the watan and nation for all cultural communities. And he says, I quote him, I translate, we have come so, he first talks about, in a lecture in Patna he delivered in 1883, he talks about cultural diversity in India, and he says that Hindus as well as Muslims came from various places at various points in history, settled down in India, adopted India as their own country. And then he says, we have come so close to each other that we have developed a new language, Urdu, which was neither ours nor theirs. Hence, apart from religion, in Hindustan, we as compatriots are in fact one nation. Our success and progress is possible only in mutual harmony and mutual sympathy and love. With mutual hatred and mutual condemnation will both ruin each other, unquote. We are a salad bowl or a melting pot or any other cultural paradigm
But we know one thing for sure, that diversity and difference makes the world a beautiful place. It only turns ugly when diversity and difference is used in order to spread discrimination, hatred, mutual distrust, and injustice. Sir Syed Ahmad Khan warned us against the danger of what came to be known as the clash of civilization in the late 20th century, a thesis proposed by Samuel Huntington in order to analyze post-Cold War era. Interpreting Sir Syed Ahmad Khan, Iqbal says in Sayyid Ki Lohe Turbat, and I translate, never open your mouth for communalism or hate speech. Lying dormant here is the doomsday mayhem. Create reasons for bringing people closer to each other through your writing. Watch out, never hurt any heart while speaking. वाह न करना फिरका बंदी के लिए अपनी ज़बां, वाह न करना फिरका बंदी के लिए अपनी ज़बां, छुप के है बैठा हुआ हंगामे महशर यहाँ. वस्ल के असबाब पैदा हों तेरी तहरीर से, वस्ल के असबाब पैदा हों तेरी तहरीर से, देख कोई दिल न दुख जाए तेरी तकरीर से. Dear netizens of AMU, India and the world, we should remember this advice before speaking, writing, or even posting anything on social media. Sir Syed talks about the roots we have developed in India, in Hindustan, and we should be, he says that we should be cosmopolitan and and we should also have a worldview that embraces all kinds of cultures. There's nothing wrong with the popularity of historical and fictional series that the youth watches these days, but we must take pride in hybrid identity, and we must watch out and never subscribe to parochialism and narrow-mindedness. Friends, let us not always look across at some other point in history or some other geographical space in order to think, thinking that the grass is greener on the other side of the fence, but we should water the grass where we live. Another point that I would like to draw your attention to is a controversial topic. It's Sir Syed's views on women's education. Scholars allege that he was not in favor of women's education, but Sir Syed Ahmad Khan, in a lecture he delivered in Aligarh itself, in a conference, in Muhammad Educational Conference in 1891, he says that such allegations are totally false. And he was more concerned about the fact that men were not ready, rather the society was not ready to accept smart, intelligent and educated women. In a letter to Maulvi Mumtaz Ali, Sir Syed raises the same issue, genuinely expressing his concern about the behavior of boys, and he says that the deplorable condition and unethical manners of boys belonging to our community are known to everyone. So I'm not going to read the entire text. He also said that boys do not consider he uses the word ladka, so I'm translating it boys. Boys do not consider their wives as their companions and sympathizers. So he was concerned about something that we are still concerned about, we still think about, we are still worried about. Gender champions often say that the world has not come forward to accept intelligent women. And we can see the West, how the West is behaving. We can see how there's a glass ceiling for women, and which stops them from growing ahead, even if they're efficient. Last but not least, when we take pride in the fact that we belong to Aligarh Muslim University and many of our boys attach Ali to their names, remember it's a huge responsibility on our shoulders. We have to be a treasured house of knowledge, and we also have to be an epitome of the best behavior. When facing onslaught of Islamophobia or racism or misogyny, what do? We do what Sir Syed Ahmad Khan did. We have to give a befitting response with the help of our pen and knowledge, and also by empowering ourselves. I quote the last couplet of Iqbal's Sayyid Ki Lohe Turbat: awaken the sleeping with the miracle of poetry, burn the harvest of untruth with the fire of love.
It's also written on Bab Sayyid, सोने वालों को जगा दे शेर के एजाज से, सोने वालों को जगा दे शेर के एजाज से, खिरमने बातिल जला दे शोले आवाज से. I part with you, thank you, with these words. ये चराग जैसे लम्हे कहीं रायगा न जाएं, ये चराग जैसे लम्हे कहीं रायगा न जाएं, कोई ख्वाब देख डालो, कोई इनकलाब लाओ. शुक्रिया बहुत. Thank you very much, Professor Aisha Munira Rashid from the Department of English, for your English speech here. In her eloquent address, every moment she was reiterating the fact that women teachers of AMU are equally sharing the responsibility of carrying forward Sir Syed's educational mission in this university. We have women of AMU in NASA, in ISRO, in the United Nations. We have them in the civil services, in academia, in the performing arts, and our women have been winning the Padma Awards, the Sahitya Akademi Award, as well as the Gyanpith Awards. Moving on to the last speech, I will now request Dean Faculty of Theology, Professor Taqir Alam Falahi, to deliver his Urdu speech. Professor Taqir Alam is serving his second term as Dean at the Faculty of Theology. He has published more than 33 books in 4 languages, Arabic, Urdu, English, and Hindi. He also has more than 200 papers in journals of repute. He has been visiting on speaking assignments countries like Iran, Kuwait, the United Kingdom, and Professor Taqir Alam has also been to the Mercer University in Atlanta, United States as a visiting professor. I request Professor Taqir Alam for his Urdu address. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. مہمان خصوصی عزت مآب جناب جسٹس عطاء الرحمان صاحب مسعودی، محترم المقام شیخ الجامعہ جناب پروفیسر محمد گلریز صاحب، مہمانان ذی وقار اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معززین، اساتذہ کرام، ابنائے قدیم، عزیز طلبہ و طالبات، جوش ملیح آبادی نے قافلہ علی گڑھ کو خطاب کرتے ہوئے جن منظوم الفاظ میں مخاطب کیا تھا، میں شروعات انہی الفاظ سے کرتا ہوں۔ اے علی گڑھ، اے جواں قسمت دبستان کہن، عقل کے فانوس سے روشن ہے تیری انجمن، حشر کے دن تک پھلا پھولا رہے تیرا چمن، تیرے پیمانے میں ہے لرزاں شراب علم فن، روح سر سید سے روشن تیرا میں خانہ رہے، رہتی دنیا تک تیرا گردش میں پیمانہ رہے۔ حضرات سامعین، قوم کی فلاح و بہبود کو مرکز توجہ بنا کر جن عظیم المرتبت ہستیوں نے اصلاح قوم کا بیڑا اٹھایا اور قوم کے خوابیدہ ضمیروں کو جگایا، نیز اس کے تن نازک میں شاہی کے جگر پیدا کرنے کا حوصلہ دیا، ان میں حضرت سید کی شخصیت انتہائی ممتاز ہے۔ سر سید علیہ الرحمہ ایک مفسر قرآن بھی ہیں، ایک محدث بھی ہیں، ایک متکلم اسلام بھی ہیں، ایک فلسفی اور ایک ادیب بھی ہیں، ایک عاشق رسول اور ایک سیرت نگار بھی ہیں،
ایک جرأت مند اور بے باک مبصر بھی ہیں اور سیاستداں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ سر سید علیہ الرحمہ کی شخصیت کے دوسرے پہلو ہیں جو سر سید علیہ الرحمہ کو دوسرے تمام مصلحین سے ممتاز کر دیتے ہیں۔ بلا شبہ سر سید علیہ الرحمہ یہ سب کچھ ہیں، لیکن ان کی مرکزی اور محوری شخصیت ایک عظیم مصلح کی ہے، ایک ماہر تعلیم و تربیت کی ہے، اور آپ نے جو اپنی بے شقیبت خدمات پیش کی، ان میں سب سے قیمتی نذرانہ ایم.اے.او کالج کی شکل میں جو اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے، وہ آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ سر سید علیہ الرحمہ کی اصلاحی شخصیت کا امتیاز اس میں بھی مضمر ہے کہ آپ کو چوطرفہ لڑائی لڑنی تھی۔ ایک طرف ہندوستانی مسلمان جو تعصب و تقلید جامد کا لبادہ زیب وطن کیے ہوئے تھے، دوسری طرف علماء کرام تھے جو سر سید کے مشن میں سدراہ بن رہے تھے، یہاں تک کہ خلاف شان فتووں سے بھی گریز نہیں کیا۔ تیسری طرف مسلم نوجوانوں کا وہ طبقہ تھا جو اسلام کو عقل کی کسوٹی پر دیکھنے کا خواہاں تھا۔ تیسری طرف عیسائی مشنریز تھیں جو اسلامیان عالم کو بلکہ اسلامیان ہند کو اور خاص طور پر سیدھے سادھے مسلمانوں کو، بالخصوص نوجوانان اسلام کو اسلام سے نفرت دلا رہی تھی۔ ایسے پرآشوب ماحول میں، ایسے چیلنجز میں سر سید علیہ الرحمہ نے اصلاح و تجدید کا بیڑا اٹھایا۔ بلا شبہ سر سید علیہ الرحمہ کا قد سارے مصلحین میں بہت اونچا نظر آتا ہے۔ سر سید علیہ الرحمہ کی درخشاں کتاب زندگی کا آغاز 1857 عیسوی کی پہلی جنگ آزادی کے بعد سے ہوتا ہے۔ یقیناً مخصوص حالات میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کوشاں تھے۔ خاص طور پر مرکزی طور پر جو خیال تھا وہ یہ کہ مسلمان بہت پچھڑے ہوئے ہیں، بہت شکستہ حال ہیں، زخم خوردہ ہیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لحاظ سے وہ بالخصوص مسلمانوں کے لیے سرگرم عمل تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن ایک مبصر کے بقول سر سید علیہ الرحمہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں ہندوستان کی فلاح و بہبود دیکھ رہے تھے، اور ہندوستان کی فلاح و بہبود میں ایشیا کی فلاح و بہبود دیکھ رہے تھے۔ سر سید یہ اس بات کے خواہاں تھے، خواہش مند تھے کہ ہندوستان اگر ایک دلہن ہے تو اس دلہن کی دونوں آنکھیں، ہندو اور مسلمان دونوں آنکھیں درست ہوں۔ سر سید اس بات کے خواہاں تھے کہ اگر ہندوستان ایک گھر ہے تو اس گھر کے دونوں مکین، دونوں بھائی، بڑے اور چھوٹے بھائی، یا دونوں بھائی صحت مند ہوں، توانا ہوں، تونگر ہوں، تاکہ اقوام عالم میں ہندوستان جس نقشے پر آئے وہ اس لحاظ سے آئے کہ ہندوستان توانا ہے، تونگر ہے، صحت مند ہے، خوبصورت ہے۔ گویا سر سید صرف مسلمانوں کے لیڈر نہیں تھے بلکہ ہندوستانیوں کے بھی لیڈر تھے۔ سر سید علیہ الرحمہ نے جب تعلیمی تحریک شروع کی تو اس تعلیمی تحریک کے درمیان اپنے طلباء کو اور طالبات کو بلکہ علی گڑھ برادری کو جو میسج دیا تھا، جو پیغام دیا تھا، وہ ایک پیغام یہ تھا کہ تم اپنے دائیں ہاتھ میں قرآن، دائیں ہاتھ میں فلسفہ اور بائیں ہاتھ میں سائنس، اور سر پہ لا الہ الا اللہ کا تاج۔ اور گویا یہ پیغام اس طرح تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر بندے ناچیز کی ایک بات رہے یاد، اپنی اور اپنے خدا کی حقیقت کو نہ بھولو۔ معزز سامعین، سر سید علیہ الرحمہ نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پیش نظر رکھا، حکمت
एक बेहतरीन दौलत है और मोमिन की मताए गुमशुदा है, खोई हुई दौलत है। इसके तहत मगरिब और मगरबी तहजीब से खुशाचीनी की तलकीन भी की, तरगीब भी की, और इसके बाद तासुब और तकलीद जामिद का लिबादा उतार फेंकने की तरगीब की, और अंग्रेज़ों के नमक खार होने के बावजूद, एहसानात से दबे होने के बावजूद, आप जानते हैं कि असबाब बगावत हिंद लिखकर जुरतमंदी की एक मिसाल पेश की। सीरत विलियम मेयर की किताब सीरत लाइफ ऑफ मोहम्मद पर दंदा शिकन जवाब लिखकर खुतबात अल-अहमदिया की शक्ल में सारे इस्लामियान आलम को, ख़ास तौर पर इस्लामियान हिंद को इश्क़ रसूल का सबक सिखाया, और MAO कॉलेज का कीमती नजराना पेश करके, जो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में है, कौम को पूरे मुल्क को ये सरमाया अजीम दिया। आज ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक चश्मे साफ़ी है, जिस चश्मे साफ़ी से मुल्क और बैरून मुल्क के हज़ारों नहीं लाखों अफराद सैराब हो चुके हैं, और आज हो रहे हैं, और परवानावार इस चश्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक इदारा ही नहीं बल्कि एक तहरीक है, जो मुल्क और बैरून मुल्क में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों इदारों के वजूद मसूद की शक्ल में दावत मुलाहजा दे रही ये तहरीक। हजरात गिरामी, सर सैयद अलैहि रहमा कौमी फलाह बहबूद से मुतल्लिक इनके अफकार व नज़रियात हों, तासुब व तकलीद जामिद के ख़िलाफ़ इनके अफकार हों, या फिर रसूम व रवायात के ख़िलाफ़ इनकी सदाए एहतजाज हो, कौम किस तरह तरक्की करे इस सिलसिले में इनके अफकार व नज़रियात हों, तलबा और तालिबात हमारे कैसे रहें, नुकूश राह हों, और इसी तरह तालीम के सिलसिले में जो अफकार व नज़रियात हैं, जो रोशन और दरख्शां अफकार व नज़रियात हैं, इन रोशन अफकार व नज़रियात की ज़रूरत सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों को नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। इन अफकार की कदर, इन नज़रियात की कदर पूरी दुनिया के अंदर है। इसलिए बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि सर सैयद सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के लीडर नहीं, और बल्कि पूरी दुनिया के लीडर हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर सर सैयद को याद किया जा रहा है, और सर सैयद को अपने मखसूस अंदाज में खराजी अकीदत पेश किया जा रहा है। मैं इस पैगाम के साथ आपसे रुखसत होना चाहूँगा कि आज इस गुलिस्तान-ए-सैयद के अंदर हम बैठे हुए हैं। इस गुलिस्तान-ए-सैयद से हमारी ये आवाज़ उठनी चाहिए, हमारा ये पुख्ता इरादा होना चाहिए, हमारा ये अज़्म होना चाहिए, चाहे हम असातिज़ा हों, चाहे मुंतज़िमीन में हो, चाहे तलबा और तालिबात में हो, चाहे दूसरे खुद्दाम में हो, कि हम इस मादर इल्मी की हिफाजत करेंगे, इखलास का नजराना पेश करेंगे, और अपनी सारी हम कुर्बानियाँ पेश करेंगे इस इदारे की बका के लिए, इस इदारे के फ़रोग़ के लिए। आखिर में मैं इस पैगाम के साथ आपसे रुखसत हुआ चाहता हूँ। नकी सैयद के मनसूबों के गर तायीद यारों ने, नकी सैयद के मनसूबों के गर तायीद यारों ने, संभलने की नहीं हरगिज़ है अब ताबो तमा हम में, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है मंजिल का निशां यारो, पहुँचने दो सलामत ताब मंजिल कारवां यारो। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर तौक़ीर आलम फलाई साहब। एक फसी और बलीग तकरीर फरमा रहे थे, और ज़ाहिर है एक आलिमाना तकरीर थी, एक आलिम दीन की जानिब से। Ladies and gentlemen, it is now time to honor some students who have enthusiastically participated in the celebrations of Sir Syed Day, and as we are reiterating the Eid-e-Aligarh like a festival. The university administration has always taken very seriously the mission of carrying forward Sir Syed's legacy among students, because they are the citizens of tomorrow. With the advent of the All India Sir Syed Memorial Essay Writing Competition, it is our attempt to reinvigorate, revitalize, and reinvent the message and philosophy of Sir Syed relevant to the present times. This year, the Public Relations Office of the Aligarh Muslim University organized the All India Sir Syed Memorial Essay Competition, open for students of higher education institutions across the country. The topic given was impact of Sir Syed on Urdu literature. As has been rightly said, that he was the father of modern Urdu prose.
The Public Relations Office received hundreds of entries in the categories of English, Hindi, and Urdu. And let me tell you, today we are honoring 5 winners with trophies, certificates, and cash prizes, where the third prize is 10,000 rupees, the second prize is 15,000 rupees, and the first prize is a whooping 25,000 rupees. May I request our Chief Guest and Honorable Vice Chancellor to felicitate the winners of the Sir Syed Memorial All India Essay Writing Competition as I call upon their names. In the Hindi category, the third prize is bagged by Miss Madiha Mumtaz. She is a BUMS third year student from the Hakim Syed Ziaul Hasan Government Unani Medical College, Bhopal. Miss Madiha Mumtaz is here with us all the way from Bhopal, and as she walks up to the stage, we congratulate her for winning the 10,000 rupees All India Sir Syed Memorial Essay Writing Competition in the Urdu category. I request our Vice Chancellor and the Chief Guest to kindly The second prize in the Urdu category goes to our very own Mr. Ayum Ali, a PhD second year student from the Aligarh Muslim University, 15,000 rupees. Mr. Qayyum Ali. Mr. Qayyum Ali. May I request all the winners to please come and line up in front of the stage so that we can save time in walking up and down. All the winners to please come up and line up in front of the stage. So here is Mr. Qayyum Ali getting his certificate, trophy, and a cash prize of 15,000 rupees for the Hindi category, 15,000 rupees second prize. The first prize in the Hindi category goes to, once again, an AMU student, Mr. Aman Beg, in BA first year. Mr. Aman Beg. Mr. Aman Beg, first prize 25,000 rupees, All India Sir Syed Memorial Essay Writing Competition in the Hindi category. Moving on to the next category of Urdu essays, let me invite the third prize winner, Ms. Tabassum Parveen, an M.Ed student from the Institute of Education for Women, Kolkata, West Bengal. Ms. Tabassum Parveen, M.Ed third year. Third prize winner, 10,000 rupees, Hindi category, All India Sir Syed Memorial Essay Writing Competition. I request the esteemed members present on the dais to kindly felicitate Ms. Tabassum Parveen, all the way here from Kolkata to receive the prize. In the Urdu category, the second prize goes to Ms. Ayman Jabin, a B.Ed second year student from the Aligarh Muslim University. 15,000 rupees. Urdu category, All India Essay Memorial, All India Essay Competition in memory of Sir Syed. Ms. Ayman Jabin. Okay, may I request all the winners to please come near the red carpet. We are taking a lot of time in walking up and down. Volunteers of the CEC, please bring the winners near the red carpet. And the first prize, 25,000 rupees, goes to Miss Mariam B, a PhD first year student from the Aligarh Muslim University in the Urdu category. Mariam B, 25,000 rupees from our Vice Chancellor, joined by the Chief Guest and the guests of honor.
In the English category, the third prize is bagged by a student from Coimbatore, Miss N. Rihana in MSc from the Nehru Arts and Science College. She gets 10,000 rupees. I guess Miss N. Rihana has not been able to travel. The second prize for 15,000 rupees goes to Mr. Dafiul Haq, a BCom second year student from the University of North Bengal. Mr. Dafiul Haq. And finally, the first prize in the English category goes to a BA first year student of the Aligarh Muslim University, Miss Ilma Khan, 25,000 rupees for the English category. Thank you very much. I request the members of the dais to kindly be seated. Thanks for doing the honors and many congratulations to all the winners. Ladies and gentlemen, to invoke the spirit of inquiry, scientific inquiry and innovation, the Aligarh Muslim University instituted the in-house Students Research Convention Festival to be observed on the occasion of Sir Syed Day. And this has been convened by the Innovation Council and University Incubation Center. These prizes are to be given by student innovators from the university in 5 categories: agriculture, health sciences, including pharmacy and nutrition, engineering and technology, basic sciences, humanities, social sciences, commerce, management, law, international studies, and theology. In all these 5 categories, AMU students and their teams had this year submitted 63 proposals. They are being given prizes of 2,500 rupees as the third prize, 3,000 rupees as the second prize, and 4,000 rupees as the first prize. These students will only come and line up here, and their checks will be handed over to them later. I will announce their names. In the health sciences category, the third prize goes to Sara Izhar, a student of MTech, Processing and Food Engineering. The second prize goes to the team of Alvia Farheen and Sabahat Ariba, MSc final year student of Zoology and BSc final year student of Zoology. And the first prize goes to Aisha Samreen, Masters in Dental Surgery. In the category of agriculture, Mohammad Sabil from the Agricultural Economics and Business Management MBA course gets the second prize, and Sadia Firdaus gets the first prize. She is pursuing her MTech in Processing and Food Engineering. In the category of Humanities and Social Sciences, the second prize goes to Ashmil Shahs Ahmed, a BA second year economics student. And the first prize goes to the team of Ayman Khan and Shamsud Duha Khan, both students of first year MA English. In the category of basic sciences, the third prize goes to Muhammad Zishan, pursuing his PhD in chemistry. The second prize goes to Muhammad Yasir Khan, again pursuing his PhD in chemistry. And the first prize goes to Dipanshu Varshne, pursuing his PhD in physics. In the category of engineering and technology, the third prize is bagged by the team of Muhammad Mazin Jamil, Syed Hashir Fahim, and Nabil Ali. They are pursuing these courses, BTech Electronics Engineering and BCA respectively. The second prize goes to Lavish Upadhyay, a student of BTech Electrical Engineering, and the first prize goes to Muhammad Maaz and Azam Raza, pursuing PhD in the Interdisciplinary Nanotechnology Center of the Zakir Hussain College of Engineering and Technology. From all of us present here, we extend to all these AMU students heartfelt congratulations.
We would like to encourage you to continue with this spirit of inquiry and innovation. Take the university forward and take the country forward. Contribute your bit in nation building. Many congratulations and God bless you all. Thank you so much. The winners are now requested to take their seats. Ladies and gentlemen, as you can see, we have been joined today by guests of honor of great repute and our chief guest all the way from different cities. It is time to hear their erudite addresses. I will request first Dr. Lawrence Guche to speak to us. I'm sure she will speak in English as well as some Urdu. I will take some time in introducing her. She is the head researcher of History, Politics and Society at the Center for Studies in Social Sciences and Humanities at the French Embassy in New Delhi. She holds a PhD and MPhil from the Cambridge University, and her doctoral thesis focused on Muslim universities as intermediaries between the state authorities and the community. In her thesis, she covers extensively the Aligarh Muslim University too. She co-edited a special issue on historicizing Sayyadness, social status and Muslim identity in the Journal of Royal Asiatic Society, South Asia, and presently she is working on a monograph between nation and community that will be published by the Cambridge University Press. We are extremely grateful to her for accepting our invitation, for waking up very early this morning, coming all the way to Aligarh, and we are eager to hear her. Dr. Lawrence Guche, please. Thank you very much for this kind introduction. Professor Gulrez, esteemed guests, esteemed dignitaries, dear students, teachers, staff members, and alumni, let me first thank all of you, and particularly Professor Gulrez, for your kind invitation. It is a great honor for me to stand with you today to celebrate Sir Syed's legacy. If you do not mind, I will start on a personal note. I first visited AMU 11 years ago when I was an MPhil student. At the time, I had just started doing research work on the history of AMU and Jamia Millia Islamia after independence. When I first came here, I was immediately struck by the hospitality of the AMU community. From the archivist in the Maulana Azad Library to teachers, students, and former members of the university who all accepted to share their memories and their experiences in this university. I also keep very fond memories of delicious dinners with families in Medical Colony close to the guest house where I used to stay. These interactions all gave me precious insights into the life of AMU's vibrant community. I believe that this sense of hospitality has much to do with the pride and the deep sense of attachment that Aligarhians share for their alma mater. This is the second thing that strikes me most about this university. I do not think that I have seen quite the same kind of attachment in any other university, not even at Cambridge. Everywhere around the world, AMU alumni and alumni continue to meet. They cultivate friendships that started at Aligarh. They form associations of alumni that seek to cultivate AMU's ethos. Long after they leave the university, they continue to express a strong feeling of being part of a shared community, that is the Aligarh community. I suspect that this pride and this affection for AMU has much to do with Aligarh's founding figure, Sir Syed Ahmad Khan, whose legacy we are celebrating today. There is a consciousness that by joining the university, we are not just part of an institution, we are part of a movement. We all know how momentous Sir Syed's influence has been, not just for Muslims in the subcontinent, but for the entire country, as one of India's most important reformers.
As a historian, I was amazed to discover how prolific this man was. Not only did he establish several educational institutions, including, of course, the Mohammedan Anglo-Oriental College, which became one of the top universities in the country, he was also a historian, a diplomat, an administrator, an advocate, and a scholar with an interest in religions, in archaeology, science, technology, and politics. Today we celebrate him. But Sir Syed did not always receive a warm welcome. In fact, some of his works ruffled quite a few feathers, most notably his interpretation of the Holy Scriptures. Many of his contemporaries were critical of what they called his Nechari approach, in which he sought to show that the Word of God was consistent with the law of nature. Sir Syed's ideas spurred debates precisely because they were new and challenged the ways of the times. His followers themselves did not always agree with him on each and every topic. The hallmark of a great reformer is that he or she leaves a body of works that does not remain frozen in time, but that spurs debates and that their successors can build upon. Here, I have in mind one of Sir Syed's disciples, who became yet another formidable figure of the Aligarh movement. And actually, quite a few of us indirectly referred to him. I am thinking here of Sheikh Abdullah, who, along with his wife Begum Abdullah, started Aligarh School for Girls, which later became the famous Women's College. Sheikh Abdullah and Begum Abdullah did not merely reproduce what Sir Syed had done. They extended his legacy in the light of the times. This is why we speak of the Aligarh movement. Sir Syed inspired a succession of men and women who, in their turn, carried forward social and educational reforms. The best way, to my mind, to pay homage to Sir Syed today is to constantly and critically engage with his legacy to keep alive the spirit of reform that he instilled in his followers. Before I conclude, I would like to highlight some of the key ideas that marked Sir Syed's legacy. First is, of course, the idea that social progress is only possible through educational reform. In a time of crisis, after the 1857 war, Sir Syed understood that political maneuvering would not suffice. The only way for the calm, and here by calm, I mean both community and nation, so the only way forward for the calm was to uplift itself through education. Second, the kind of education that he sought to promote was not restricted to a specific discipline, vocation, or field of competence. It embraced science as well as the humanities, talim as well as tarbiyat. Sir Syed wanted to train well-rounded individuals capable of making an impact on society. Third, this education was not bound by geographic origins either. It brought together an engagement with one's own culture and an openness to the world beyond. I believe that these ideas remain highly relevant in today's world, and I hope that they will continue to inspire many new generations of Aligarhians. I wish you all a very happy Sir Syed Day. Thank you. Thank you, Dr. Lawrence, for your thought-provoking address. ख़वातीन हज़रात, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बजा तौर पर इल्म व अदब का लाल किला और तहजीब व तमद्दुन का ताजमहल कहते हैं। इसी दयारे अलीगढ़ ने शकील बदायूनी, हसरत मोहानी, बशीर बदर, शहरियार, जानिसार अख्तर, शकील बदायूनी और न जाने एक कहकशां पैदा की। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि रतननाथ सरशार, पंडित दयाशंकर नसीम, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त, पंडित आनंद नारायण मुल्ला, रघुपति सहाय फिराक, उपेंद्र नाथ अश्क, कृष्ण बिहारी नूर,
पंडित गुलजार दहलवी और गोपी चांद नारंग के बगैर उर्दू का कोई भी मंजरनामा, उर्दू का कोई भी तस्करा अधूरा है। आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि संजीव सर्राफ जो आज मेहमान एजाज़ी के तौर पे मौजूद हैं, उन्होंने एक ऐसा इनकलाबी कदम उठाया। आज दुनिया में जिस तेज़ी के साथ मंजरनामे बदल रहे हैं, लोगों को अदब पढ़ने की फुर्सत नहीं मिल रही है। उर्दू अदब को, हिंदुस्तानी ज़बानों को बिलूम और उर्दू अदब को जिस तरह उन्होंने बिलखुसूस डिजिटलाइज किया और नई नस्लों तक, उर्दू न जानने वालों तक उर्दू को जिस दीवानगी और आशिकाना अंदाज में पहुंचाया, ये उन्हीं का हिस्सा है। हम अलीगढ़ मुस्लिम के दयार से संजीव सर्राफ की खिदमत को सलाम पेश करते हैं। उर्दू जिसे कहते हैं मोहब्बत की ज़बां है, दुनियाए मोहब्बत की यही शाहजहां है। उर्दू न तो हिंदू न मुसलमान की ज़बां है, ये दिल की ज़बां, दिल की ज़बां, दिल की ज़बां है। जो लोग दिल से काम करते हैं वो संजीव सर्राफ बनते हैं। संजीव सर्राफ के जश्न रेख्ता को देखिए, उन्होंने जनरेशन गैप को मिटा दिया है। इस जश्न रेख्ता के अजीम उस शान जलसे जो आप देखते हैं, जो मुनक़िद होते हैं, बच्चे, नौजवान, जवान, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन और बहुत बूढ़े, एक पूरा का पूरा जनरेशन गैप उस जश्न रेख्ता में मिट जाता है। जब कोविड पेंडेमिक में पूरी दुनिया सो रही थी, लॉकडाउन का शिकार थी, संजीव सर्राफ की सीमाप सिफत शख्सियत उस वक्त रातों को जागती थी और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ऑनलाइन उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी डिक्शनरी कोविड के पीक टाइम 2021 में मंजर-ए-आम पे आ गया। नई नस्ल के लोगों को उर्दू से वाकफियत कराने के लिए और शेर गोई का ज़ौक़ पैदा करने के लिए संजीव सर्राफ ने काफिया डिक्शनरी और दूसरा इल्म उरूज़ एप्लीकेशन तैयार किया। अब आप देखते हैं पिछले 10-12 साल में उर्दू शायरी के नए नए लिखने वाले जो की एक पूरी फौज पैदा हुई है, उसका पूरा का पूरा सेहरा संजीव सर्राफ के सर जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने संजीव सर्राफ को सर सैयद कौमी एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा, तो हैदराबाद की मानू यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने आपको डीलिट के एजाज़ से नवाजा है। संजीव सर्राफ उन शख्सियात में शामिल हैं जो अगर कुछ तय कर लेते हैं तो बरहम हों बिजलियाँ के हवाएं खिलाफ हों, कुछ भी हो एहतमाम गुलिस्तां करेंगे हम, वो करके दिखाते हैं। आज ख़ास तौर से छोटे बच्चों को कहानियों का शौक़ पैदा करने के लिए, अदब से, विरासत से और तहजीब से जोड़ने के लिए उन्होंने कहानी ट्रेन नाम का एक सिलसिला शुरू किया, जिससे लाखों बच्चे फैज़याब हो रहे हैं। जहाँ जहाँ उर्दू की आबादियाँ कायम हैं या नौ आबादियाँ कायम हैं, उर्दू की आज आलम यह है कि आप इस साइट पे जाइए और आप शेर की जगह चांद डाल दीजिए, एक लफ्ज़ डाल दीजिए चांद या चिराग, और आपको हज़ारों शेर उस पर मिल जाएंगे, मुख्तलिफ ज़बानों में मिल जाएंगे। 200 साल पुराना असातिज़ा का कोई मिसरा डाल दीजिए, पूरी गज़ल और तर्जुमा उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी में आपको मिल जाएगा। इसने इस पूरे गैप को दूर किया और उर्दू आज दुनिया के कोने कोने में अगर पहुंची है तो संजीव सर्राफ की वो खिदमत इसमें शामिल हाल हैं। हम संजीव सर्राफ से गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ। चश्मे खूं ज़िल्लत इज़हार की मोहताज नहीं, चश्मे खूं ज़िल्लत इज़हार की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। तुमने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं, ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं। संजीव सर्राफ। बहुत बहुत शुक्रिया शारिक साहब इस तारुफ का। आदाब। मुअज़्ज़ज़ वीसी साहब, प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज़, मेहमान खुसूसी जस्टिस मसूदी, मोहतरम शाहिद मेहदी साहब, लॉरेंस गौटियर साहिबा, स्टेज पे सभी बैठे सभी असातिज़ा, तलबा, तालिबात, दोस्तों, फाउंडर्स डे के मौके पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्ताफ़ हुसैन हाली के इस शेर से शुरू करता हूँ जो उन्होंने अलीगढ़ के लिए कहा था। आई गुलशन में न तेरे भूल कर फसले ख़िज़ां, आई गुलशन में न तेरे भूल कर फसले ख़िज़ां, तेरी सरहद में रहा हर इल्म दानिश का समा। जब मैंने उर्दू दुनिया में कदम रखा तो अलीगढ़ शहर के बारे में भी जाना, जो कि एक फ़ितरी अमल था। जैसा कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपनी खुद नविश्त आशुस्त बयानी मेरी में कहा कि उर्दू का एक नाम अलीगढ़ भी है। अलीगढ़ अपनी ख़ास तहज़ीब के साथ साथ उर्दू के लिए भी जाना और माना गया। इसकी फ़ज़ा हमेशा शेर व शायरी से मुअत्तर रही।
Its hallowed columns tell stories of many Urdu poets and writers. اردو کا شاہکار ادب اسی سرزمین پر تشکیل ہوا. فانی، مجاز، جوش، سردار جعفری، خلیل الرحمن اعظمی، شہریار، عصمت چغتائی، قرۃ حیدر، معین حسین جذبی، ایک بہت طویل فہرست ہے. محشر تلک کہوں میں اگر مختصر کہوں. جب تک کہ کوئی شاعر علی گڑھ کے اسٹیج پر کامیاب نہ ہو تب تک اسے پائے کا شاعر نہیں مانا جاتا تھا. پروگریسو رائٹرز موومنٹ سے پہلے ہی اردو میں پروگریسو پوئٹری کی شروعات علی گڑھ کیمپس میں ہو چکی تھی. پرپسفل پوئٹری کا کانسیپٹ بھی علی گڑھ میں سر سید کے زیر سایہ اسٹیبلش ہوا. انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والا شاعر حسرت موہانی بھی علی گڑھ کی دین ہے. آج سر سید کا یوم ولادت ہے. سر سید نے جہاں یہ یونیورسٹی قائم کی وہیں ان کا اردو زبان و ادب کی طرف بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا. انفیکٹ سر سید نے اردو میں ہسٹوریکل ٹیکسٹ کی اسکالرلی ایڈیٹنگ کا کام شروع کیا. انہوں نے اپنی میگزین تہذیب الاخلاق میں سب سے پہلی بار اردو میں پنکچویشن مارکس، ماڈرن پرنٹ فونٹس اور ٹائپ فیسز استعمال کیے، جس کی وجہ سے اردو کی ریڈیبلٹی امپروو ہوئی. سر سید نے اردو گرامر پر پہلی کتاب بھی کمپائل کی. یہاں سائنٹیفک سوسائٹی میں دنیا کی مختلف زبانوں سے اردو میں ٹرانسلیشنز ہوئے. نئے خیالات، نئی تھیمز اور نئی ٹیکنیکس سے اردو ادب کو آشنا کیا، جس نے اردو ادب کو نئی رائیں دکھائیں. واٹ میکس علی گڑھ سو اسپیشل is this alchemy of Western education and Eastern culture. انگریزی اور اردو کا سب سے خوبصورت مرجر ہمیں علی گڑھ میں نظر آتا ہے، جو کہ بے حد نایاب ہے. اردو والے صرف اردو جانتے ہیں، انگلش والوں کو اردو پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے یا انہیں وسائل ہی نہیں. علی گڑھ میں آج بھی اردو پڑھائی جاتی ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے the English department here, like all the other departments of this university, is one of the best in India. اس دلکش امتزاج کی وجہ سے الیگیرینز کا ایک خاص پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ایک کانفیڈنس، ایک خود اعتمادی کو نرچر کرنے میں فلوئنٹ اسپیچ اینڈ افیکٹو کمیونیکیشنز کا بہت بڑا رول ہے. زبان کی فصاحت اور حاضر جوابی have been the attributes of Aligarhians all over the world. اردو زبان کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. Whatever their profession be, a passion for the creative arts, music and poetry is the hallmark of Aligarhians. یہ صفات یہاں کے سبھی اسٹوڈنٹس میں موجود ہوتی ہے. Because of this special quality, Aligarh alumni have been able to spread our unique culture throughout the world. Please keep nurturing this unique ability which makes you stand apart in a crowd. آخر میں آپ سب کو جشن ریختہ دہلی میں آنے کی دعوت دیتا ہوں، جو کہ 8، 9 اور 10 دسمبر کو ہے. ہماری آڈینس میں 70% نوجوان ہوتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ صرف 10 سال قبل جو لوگ اردو کو ایلین زبان سمجھتے تھے، وہی لوگ آج لاکھوں کی تعداد میں ریختہ کی ویب سائٹ پر اور ریختہ کے پروگرامز میں آتے ہیں. آپ سب ہی اردو کے وارث ہیں اور آپ ہی کو اس کارواں کو آگے بڑھانا ہے. ایک بار پھر سر سید کے یوم ولادت پر آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. شکریہ. جے ہند. بہت بہت شکریہ سنجیو سراف صاحب. آپ نے فرمایا کہ جشن ریختہ کی آڈینس میں 70% نوجوان ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ جو 30% بوڑھے ہوتے ہیں جب وہ لوٹ کے آتے ہیں تو وہ بھی نوجوان ہو جاتے ہیں. یہ خوبی ہے جشن ریختہ کی.
حضرات اب ہمارے دوسرے اسپیکر جناب سید شاہد مہدی صاحب ہیں. اسی دیار سر سید کے انتہائی آؤٹ اسٹینڈنگ نامور فرزند, ایم اے کیا ہسٹری میں اور ٹاپر رہے, فارسی زبان پڑھی گریجویشن کے اندر, اور علی گڑھ سے لے کر اقوام متحدہ, نیو یارک اور دوسری جگہ تک کا سفر, اقوام متحدہ یو این او کے اندر ہندوستان کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو رہے. جس وقت شاہد مہدی صاحب جامعہ ملیہ کی وائس چانسلر کی بھاگ ڈور سنبھال رہے تھے, جامعہ ملیہ بڑے پرآشوب دور سے گزر رہا تھا, لیکن انہوں نے اپنی کارکردگی سے اکیڈمک کیلنڈر کو درست کیا, اور جامعہ آج جس بلندیوں پہ ہے اس کی بنیادوں کے اندر شاہد مہدی کا خون جگر شامل ضرور ہے. آپ ہمدرد کے چوتھے چانسلر رہے. کم لوگوں کو معلوم ہے کہ شاہد مہدی صاحب بہت بزلہ سنج اور بہت اچھے ہنسی مذاق کرنے والے انسان ہیں, بہت زندہ دل ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, ایسے 10-11 سال پہلے وہ اپنی نسبتی بہن کے یہاں دودھ میں شمیم اسحاق میڈم کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے. ان کی طبیعت ناساز ہوئی تو انہوں نے مجھے طلب کیا. میں نے پہلا جملہ شاہد مہدی صاحب سے کہا, شاہد مہدی صاحب میں بنیادی طور پہ پیڈیاٹیشین ہوں, آپ نے مجھے کو علاج کے لیے کیوں بلایا؟ تو شاہد مہدی صاحب نے کہا, بھائی میں بچہ ہوں لیکن تھوڑا بڑا ہو گیا ہوں. تو یہ ان کا مزاج ہے, وہ ان کے اندر ایک بچپنا, ان کے اندر ایک بچہ ہمیشہ موجود رہتا ہے. فارسی بڑی اچھی جانتے ہیں, اگر آپ یوٹیوب پر جائیں تو خدائے سخن میر کا جو مرثیہ ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. بہت سی باتیں کہی جا سکتی تھیں, وقت چونکہ کم ہے. ان کی شخصیت میں پازیٹیوٹی بہت ہے, مثبت سوچتے ہیں. تو میں شیپر رسول کے ایک شعر سے انہیں بلانا چاہتا ہوں. بد دعا اس نے مجھے دی تھی, دعا دی میں نے, بد دعا اس نے مجھے دی تھی, دعا دی میں نے, اس نے دیوار اٹھائی تھی گرا دی میں نے, اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی, اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا دی میں نے. جناب سید شاہد مہدی. سن رہے ہیں آپ؟ جی, میرے ساتھ شانشین پہ بیٹھے ہوئے معزز حضرات, پروفیسر محمد گلریز, جسٹس مسعودی, میرے عزیز دوست سنجیو سراف, میڈم گاتیے اور رجسٹرار محمد عمران صاحب, شاید کوئی نام چھوٹ گیا ہو. یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اس موقع پہ مجھے یہاں حاضر ہونے کا موقع دیا گیا. بہت سی باتیں سر سید کے بارے میں کہی گئیں. آج کل ایک بحث شروع ہو گئی ہے, انڈیا ورسز بھارت. محمل سے بحث ہے لیکن بہرحال ہے. تو اس سلسلے میں میں اپنا بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا, صرف ایک رپورٹ جو پنجابی اخبار لاہور میں فروری 1884 میں چھپی ہے, اور اس میں لکھا ہے کہ 2 فروری کو سید احمد خان صاحب کی خدمت میں آریہ سماج کا ایک ڈیپوٹیشن پیش ہوا. اس پہ نوٹ کریں آپ. اور منشی جیون داس صاحب سیکرٹری سماج بھی ہمراہ تھے. اس ڈیپوٹیشن کے آنے کی خبر سید صاحب کے یہاں پہلے سے نہیں دی گئی تھی, اس لیے کوئی خاص وقت ڈیپوٹیشن کے آنے کا مقرر نہیں ہوا تھا. اور جب یہ ڈیپوٹیشن کوٹھی کے احاطے کے اندر داخل ہوا تو اس وقت سید صاحب میں اپنے احباب کے ایک معزز دوست کی ملاقات کو سوار ہو کر روانہ والے تھے, لیکن نہایت گرمجوشی سے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی روانگی کو ملتوی کر دیا. یہ دیکھیے جو سر سید کے بارے میں جو غلط فہمی ہے کہ صرف یہ مسلمانوں کے اس کے بارے میں, باقی چیزوں پہ تو کافی روشنی پڑ چکی ہے یہاں پہ. تو لالا سنگم لال نے سید صاحب کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کیا اور چند مختصر الفاظ میں اپنے ڈیپوٹیشن کا مقصد بیان کیا, اور کہا کہ وہ عزت و توقیر جو آپ کے یہاں تشریف لانے سے ہوئی بالخصوص مسلمانوں سے متعلق ہے, مگر ہمارے ملک کے
اہل ہنود بھی جن کی طرف سے ہم حاضر ہوئے ہیں اس عزت کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس پہ فخر ظاہر کرتے ہیں. گو آپ ہندو نہیں ہیں، لیکن یہ کچھ کم فخر کی بات نہیں کہ ہمارے ملک میں آپ جیسا ریفارمر موجود ہے. میں خاص طور سے اس ایکسٹریکٹ کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سر سید کی جو امیج ہے زیادہ وہ سیپریٹسٹ، کمیونسٹ، کنسیپچولائزر آف ڈویژن آف دی کنٹری ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. یہ ایک کنٹمپریری اخبار کی رپورٹ ہے. اس کے بعد یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، اس کے بعد لالا سنگم دان نے مدرسۃ العوام جو اس وقت محمد علی کالج تھا کے قائم کرنے اور اس کے بے تعصبانہ اصول کی طرف، جس پہ مدرسہ قائم ہوا ہے اور جس کی وجہ سے ہر ملت اور مذہب کے طالب علم اس میں داخل ہو سکتے ہیں، اشارہ کیا. تو دس از اے کنٹمپریری ایویڈنس آف دی براڈ مائنڈیڈنس اینڈ دا سیکولر تھنکنگ آف سر سید. اس کو آج ایمفیسائز کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج کل یہ ایک کچھ فضول قسم کی کانٹروورسی شروع ہو گئی ہے کہ India versus Bharat and all kinds of things, which I think are distractive, you see. اور سید صاحب نے کیا کہا، شاید اس پہ آپ کو کچھ حضرات کو اعتراض بھی ہو، لیکن بات بہت سچی کہی. آپ نے جو لفظ ہندو کا استعمال فرمایا ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہ میری رائے میں ٹھیک نہیں ہے. سید کہہ رہے ہیں کیونکہ ہندو میری رائے میں کسی مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر ایک شخص ہندوستان کا رہنے والا اپنے تئی کو ہندو کہہ سکتا ہے. اب اس پہ آپ سر سید پہ فتویٰ لیں یا جو بھی، لیکن دس از واٹ سر سید's تھنکنگ از. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ میں بھی کہہ سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ آج کے کنٹیکسٹ میں اس بات کو ضرور ایمفیسائز کرنا چاہیے کہ اس یونیورسٹی کی بنیاد اتنی تنگ نظری پہ نہیں ہوئی تھی، اور ان کے جو کولیگس ہیں ان میں نام ہے بہت ایمیننٹ لوگوں کا. اور دوسری بحث جو آپ کی شروع ہوئی ہے وہ انڈیا ورسز بھارت. اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں، اور یہ کہنا کہ انڈیا جو ہے وہ تو کولونیل نام ہے نا، آل دیز تھنگس، میرا خیال ہے اس میں جہالت کا زیادہ اثر ہے. اس لیے کہ اگر آپ کلاسیکل گریک رومن ہسٹری کو دیکھیں تو کس لفظ سے نام کیا جانا جاتا ہے؟ یہ ملک انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے. بھارت ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ انڈیا ورسز بھارت کی بحث کیوں ہے آج کے زمانے میں جہالت کی؟ تو میں نے سوچا کہ بہت کچھ کہا جائے گا، لیکن جو سر سید کا ایک براڈ اور ایک سیکولر نظریہ تھا جو لوگوں سے پوشیدہ رہتا ہے، وہ خود اس وقت کے کنٹمپریری اخبار میں جو خبر چھپی ہے، یہ اخبار جو ہے وہ میرا خیال ہے 1800 کچھ کا ہے جی، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور یہ آسپیکٹ جو سر سید کی ایک مختلف شخصیتیں ہیں، ان کی شخصیت، اس کے پہلو ہیں، اس پہ بھی ایمفیسس دینے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. کم لفظوں میں اتنی عظیم باتیں، یا یہ کہیے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر کسی علیگرین کو ہی آ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب شاہد مہدی صاحب. اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. اب سمجھ گئے ہوں گے میں مہمان خصوصی کی طرف مخاطب ہوں. جناب عطاء الرحمن مسعودی صاحب لکھنؤ ہائی کورٹ، الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ کے سینئر جج ہیں.
سری نگر کے سری پرتاپ کالج سے سائنس میں گریجویشن کیا. اس کے بعد لاء آپ نے لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا 1988 میں, اور اگلے ہی سال 89 میں بار کونسل آف انڈیا آف یو پی میں انرول ہوئے. آئینی معاملات ہوں, سول معاملات ہوں, کانسٹیٹیوشنل معاملات ہوں, سروس میٹرز ہوں اور انوائرمنٹل میٹرز آپ کی ایکسپرٹائز کی فیلڈ ہے جس میں آپ کے فیصلے بہت اہمیت کے حامل رہے ہیں. آپ اس کے علاوہ سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل نئی دلی, الہ آباد, لکھنؤ بینچ اور دہلی ہائی کورٹ میں خدمات انجام دے چکے ہیں. اتراکھنڈ ہائی کورٹ اور یو پی اسٹیٹ سروسز ٹریبونل لکھنؤ اور سپریم کورٹ میں بھی آپ کی خدمات سنہرے الفاظ میں لکھی جاتی ہیں. فروری 2014 میں آپ نے ایڈیشنل جج کی حیثیت سے حلف لیا اور پھر فروری 2016 میں آپ نے پرماننٹ جج کی حیثیت سے قلمدار سنبھالا. انصاف ہو, انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے, انصاف میں شفافیت ہو, ٹرانسپیرنسی ہو اور انصاف کے عمل میں کسی کی مداخلت نہ ہو, یہ ہے تو انصاف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عطاء الرحمن مسعودی صاحب اس سلسلے کے اندر خاصے سیریس نظر آتے ہیں اور اس اہم قلمدان اور اس اہم ماہر قانون کی حیثیت سے اور جج کے اس سینسٹیو منصب پر رہتے ہوئے انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں, علی گڑھ یونیورسٹی انہیں بحیثیت مہمان خصوصی بلا کر اس کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. میں ان کو مخاطب کرتا ہوں, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. چراغوں کی حفاظت کرتے کرتے ہوا کا رخ بدلنا آ گیا ہے, کہاں تک آگ برسائے گا سورج, ہمیں شعلوں پہ چلنا آ گیا ہے. جناب عطاء الرحمن مسعودی صاحب. میرے دل میں جو ڈر تھا اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں بیچ میں ہی بیٹھ کے اپنی بات کروں, لیکن میرے نام کے ساتھ کچھ ناتواں لفظ بھی شامل ہے جسٹس کا, تو میں نے سوچا کہ رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہو جاؤں تاکہ انصاف کو یا انصاف سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی کی گنجائش رہے. میری آواز شاید دونوں طرف سنائی پڑ رہی ہوگی. آخری آدمی جب بولتا ہے تو یہ بھی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ جو تقریب میں شامل معزز حاضرین ہیں وہ کہیں زیادہ تھک تو نہیں گئے ہوں گے. بہرحال میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں طرف لوگ بالکل دھیان سے سب کی باتیں جیسے سن رہے تھے. میری بات بھی ان تک پہنچ جائے گی, لیکن آج پس و پیش میں ہوں. میں اپنی بات کی ابتدا اپنے انفرادی مشاہدات سے شروع کروں. میں علی گڑھ کے تاثر سے شروع کروں. میں تاریخ کے اس پہلو سے شروع کروں جس نے مجھے متاثر کیا ہے. بہرکیف جہاں سے بھی ابتدا ہو, آپ تمام کے سامنے زبان سے تو میں ناتواں محسوس کر رہا ہوں, لیکن تب بھی علی گڑھ کے اس گلستان میں ہوں جو سر سید کے نام سے وابستہ ہے. تو اس نام سے جتنی بھی مجھے توانائی ملی ہے اس کی بنیاد پہ یہ باتیں چند آپ سے کر رہا ہوں. خوشی آج یہ ہے کہ سر سید احمد خان جن کے نام سے یہ تقریب آراستہ ہے, ان کے کنبے کی ایک
ستون ہمارے سامنے آج اس محفل میں موجود ہیں. وائس چانسلر صاحب نے اس بات کا خاص خیال رکھا، ان کی ذرا نوازی ہے. جتنے بھی حاضرین یہاں پہ اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نام سے آپ تمام واقف ہو ہی گئے ہیں، تو میں دوبارہ اس چیز کا اعادہ نہیں کروں گا اور سیدھا اپنی بات کی طرف رخ کر کے، اگر خراج عقیدت کے لیے آج کوئی جذبہ آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہے تو میں شروع میں ہی کہہ دوں کہ جہاں آج میں کھڑا ہوں، یہاں پہنچنے کے لیے مجھے 60 سال کی عمر کی ایک محنت اور لگن سے وابستگی رکھنے کا آج یہ انعام ملا ہے کہ میں آج آپ کے سامنے آج یہاں کھڑا ہوں. اگر ایک ٹاٹ پٹی پہ تعلیم شروع کرنے والا طالب علم 60 سال کی عمر میں حوصلہ افزائی پا کے اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے اساتذہ کی، اگر اتنی منزل تک پہنچ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر خراج عقیدت سر سید احمد خان کے لیے ان کے سر سید ڈے پر شاید ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے یا جذبے کو ابھارنے کے لیے نہیں ہو سکتی. یہ یقین جانیے کہ میں اس میں کچھ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اس میں کچھ شاہد بھی اس محفل میں موجود ہیں جو میرے بھائی بہن بن کے ہمیشہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی. بات تو طویل ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو مختصر کروں. قدرت نے مجھے ایک دنیاوی اعتبار سے جنت میں تو ضرور پیدا کر لیا تھا، لیکن اس جنت میں میرے ابتدائی 22 سال ہی گزرے. 22 سال گزرنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر کسی ملک کا ایک ٹکڑا دنیا بھر میں جنت کے نام سے جانا جاتا ہے تو اگر اس ملک کی پوری اس کا سفر کر لیا جائے تو اس ملک کی تاریخ کیا ہوگی. تو مجھے اس ملک کی عظمت بلند نظر آئی اور میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ نہیں، اس چھوٹے سے ٹکڑے کو نہیں بلکہ اس پورے ملک کو دیکھا جائے، دیکھیں کہ اس میں کتنی خوبصورتی نمایاں ہے. بے بسی کے حال میں ہی صحیح، کسی پڑوسی نے یہ کہا تھا کہ علم کے لیے اگر کوئی سفر گھر سے شروع کیا جاتا ہے تو وہ سفر نعمت کہلاتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر سفر نعمت ہے تو اس میں دشواریاں بھی اگر آ جائیں گی تو کوئی بات نہیں. بی ایس سی پاس کرنے کے بعد علی گڑھ کے نام سے میں واقف تھا. اسی زمانے میں یہاں سے ایک طالب علم تھے جو علی گڑھ کے تھے اور انہوں نے آئی اے ایس کوالیفائی کیا تھا. ان کا نام تھا حامد، میں نے کہیں لکھا تھا، بہرحال وہ چیف سیکرٹری بھی یو پی کے ہوئے تھے. ان کے یہاں سے آئی اے ایس میں سلیکٹ ہونے سے
پورے ملک میں ایک علی گڑھ کی پڑھائی کا، اس کی فضا کا ایک نمونہ سا بکھر گیا. ہر طالب علم جو ہے تعلیم کے جذبے میں ملوث ہو گیا اور اس کو یہ پورا یقین ہو گیا کہ اگر تعلیم کے سلسلے سے علی گڑھ جایا جائے تو ہو سکتا ہے زندگی کسی اچھے انجام تک پہنچ جائے. میں نے بھی BSc پاس کرنے کے بعد فارم یہاں بھر دیا تھا اور میں نے کیمسٹری میں فارم بھرا تھا. اتفاق رہا کہ یہ لیٹر ایڈمیشن کا مجھے دیر سے ملا. میں 23 ستمبر 1985 کو وہاں سے چلا. شدت دو چیزوں کی تھی. ایک، تعلیم کے بارے میں میرا تھوڑا سا میرا اس کی طرف رجحان تھا، دلچسپی تھی. دوسرا یہ تھا کہ کشمیر سے اس کے بیانڈ، اس کے باہر جا کے دیکھیں کہ بھارت جس کا یہ حصہ ہے وہ ملک کیسا ہے، کیا وہ بھی کشمیر جیسا ہے یا نہیں ہے. چونکہ ہمارے پاس وہاں ایک بہت ہی اشتراک کا ماحول تھا. ہم لوگوں کی کھانے پینے کی عادتیں، زبان، پہناوا بالکل ایک جیسا تھا. وہاں کوئی امتیاز مذہب کی بنیاد پہ یا کسی اور بنیاد پہ نہیں تھا. علی گڑھ جب میں آیا، علی گڑھ نے مجھے مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رکھی. میں بہت مختصر وسائل کے ساتھ آیا تھا گھر چھوڑ کے، لیکن علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس نے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ پہلی رات میری یہاں وقار الملک ہال میں باہر لان میں گزری تھی چارپائی پہ. ٹرین کی آواز میرے لیے نئی تھی، میں نے پہلے سنی نہیں تھی. رات کو جب چلی تو میں اچانک کھڑا ہو گیا. جو آس پاس سو رہے تھے لوگ، ان کو تعجب ہوا کہ یہ اس طریقے سے، عجیب طریقے سے اٹھ کھڑے کیوں ہوئے. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ میں نے یہ آواز سنی نہیں تھی. میں ڈر گیا اور اچانک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا. بہرحال رفتہ رفتہ ٹرین کی آواز سے بھی واقف ہوتا گیا. ایک اسٹوڈنٹ حبیبال کے تھے، کشمیر کے تھے، قاضی اعجاز نام تھا. ان نے میرے حالات کو دیکھتے ہوئے ان نے سوچا کہ مختصر وسیلے سے اپنی جگہ چھوڑ کے آئے ہیں، لہذا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. وہ روز ہمیں صبح شام ناشتہ کراتے تھے اور پورا خیال رکھتے تھے. جس سے ملاقات ہوئی اس نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور علی گڑھ کا اچھا امپیکٹ ہمارے ذہن کے اوپر پڑا. میں رجسٹرار آفس سے وائس چانسلر کے آفس تک ستمبر سے دسمبر کے مہینے تک جتنے مہینوں میں یہاں رہا، روز چکر لگاتا تھا کہ میرا داخلہ ہو جائے، مجھے دیر ہو گئی ہے رپورٹ کرنے میں. لیکن میرا کام نہیں بنا. لیکن جو اسٹوڈنٹس نے، اساتذہ نے جو میرے ساتھ سلوک کیا، اس میں سر سید احمد خان کی اس ادارے کی بنیاد رکھنے کی جو ایک بنیادی فرض ہے، اس کو پورا کرنے میں کوئی پیچھے نہیں تھا. بہرحال میں دسمبر کے مہینہ آ گیا، تھوڑا مایوس تھا کہ اب میں کیا کروں، واپس جانا نہیں چاہتا تھا. تو اتفاق تھا کہ ثناء اللہ پرواز فلاسفی ڈپارٹمنٹ کے ایک لیکچرر تھے، ان سے ملاقات ہوئی. وہ بھی کچھ حالات سے آشنا ہو کے اچھی باتیں مجھ سے کرنے لگے اور مشورہ بھی دینے لگے. تو آخر ایک دن بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر علی گڑھ میں داخلہ نہیں ہوتا ہے تو قانون کی پڑھائی ایک ایسی پڑھائی ہے، یہ اگر کبھی کر لوگے تو اس میں انسان کی ترقی چھپی ہوتی ہے اور اس کی منزل بلند سے بلند تک انسان پا جاتا ہے.
انگریزی میں انہوں نے کہا کہ اسکائی از دا لمٹ. بہرحال کہنا مجھے یہ ہے کہ اگرچہ میں علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم کے اعتبار سے مستفید نہیں بھی ہوا، یہاں کے اسٹوڈنٹس نے اور یہاں کے اساتذہ نے، انہوں نے آخر میں جب مجھے یہ کہا کہ تمہارے لیے لا اسٹڈیز، لا کورس از این اپروپریٹ کورس فار یو، آپ اس کو جہاں پہ بھی پاؤ وہاں اس میں داخلہ لے لو. دس واز دا ایڈوائس ٹینڈرڈ بائی، سیلف لیس ایڈوائس ٹینڈرڈ بائی ڈاکٹر ثناء اللہ پرواز. اگرچہ میرا داخلہ نہیں بھی ہوا، لیکن ایک ہدایت یہاں سے ملی، جس ہدایت کو میں نے اپنے دل میں پرو کے یہاں سے ٹرین میں بیٹھا، اور انہوں نے یہ بتایا، ایک اعظم گڑھ کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ لا کورس جو ہے وہ لکھنؤ میں دیر سے شروع ہوتا ہے، آپ وہاں جائیں، وہاں فارم بھر لیں، ہو سکتا ہے آپ کا داخلہ وہاں ہو جائے. میں یہاں سے بیٹھا اور لکھنؤ چلا گیا. وہاں اتفاق ہے کہ آخری سال تھا 1985، جب ایڈمیشنز آپ کے گریجویشن کے میرٹ پہ ہوتے تھے. میرا پہلے لسٹ میں نام تو نہیں آیا چونکہ 5% کا ڈیڈکشن تھا، دوسری یا تیسری لسٹ پہ میرا نام آ گیا، اور یہ سبب بنا جو یہاں سے مجھے ہدایت ملی، میں یہاں سے مجھے لکھنؤ چلا گیا. جذبہ ملا، وہاں اتفاق اس ہے جذبے کو لے کے کہ میں آخری یہاں سے سال تھا لکھنؤ 1985 روانہ ہو گیا، اور وہاں مجھے لا جب میں ایڈمیشنز داخلہ آپ مل کے گیا. گریجویشن کے میرٹ پہ ہوتے تھے. میرا پہلے یہاں کی لسٹ ایک میں نام بات تو اس نہیں وقت آیا مجھے چونکہ تھوڑی سی 5% کا بے چین ڈیڈکشن کرتی تھا، وہ تھا دوسری یا کشمیری تیسری لسٹ اسٹوڈنٹس پہ کا میرا یہاں نام آ آنا، گیا، اور یہ آپس میں سبب ایک بنا جگہ رہنا اور پڑھ کے واپس چلا جانا. مجھے یہ محسوس ہوا کچھ دنوں رہ کے کہ یہ کشمیری اسٹوڈنٹس باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ملتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے میرے مقصد سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے. ہو سکتا ہے میں واپس چلا جاتا، لیکن موقع تھا. میں نے کہا نہیں، اگر میں کشمیر سے نکلا ہوں تو مجھے اپنے بھارت کے ملک میں اپنے لیے یہ کھوجنا ہے کہ اس کی باقی کی خوبصورتی کشمیر سے ہٹ کے جو ہے وہ کتنی گہری ہے. یہ یقین جانیے، پچھلے 38 سال سے میں لکھنؤ میں ہوں. میں نے لکھنؤ میں پڑھائی کے دوران، وکالت کے دوران، یا پچھلے 10 سال ہو گئے میں ہائی کورٹ میں ایک جج کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کہ ہندو برادری نے کہاں مجھے پناہ دی، کیسے مجھے انہوں نے پالا، کیسے انہوں نے اپنے گھروں میں رکھا، اور کس طریقے سے مجھے میرے کام میں ایسے آراستہ کیا کہ جب میں وکالت کر رہا تھا تو میری کم سے کم 95% کلائنٹیں جو تھی وہ اپنی ہندو برادری کی تھی. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مسلم برادری سے دور ہو گیا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ خوبصورتی ہے اس ہندوستان کی، اس بھارت کی، جس کی وجہ سے مجھے یہ راز پتا چلا کہ آخر یہ ہندوستان ہی ہے، یہ بھارت ہے جس میں علی گڑھ جیسے ادارے کی بنیاد سر سید احمد خان جیسی بہت بڑی جو ہے ایک حیثیت والے، پرسنالٹی والے شخص ڈال سکتے. ہمارے ملک کی یہ جو ہٹ کے ایک امتیاز ہے کہ کسی انسان کے جذبات کو وہ پناہ دیتی ہے، یہ مختلف ہے دنیا سے. سر سید احمد خان کو جاننے کے لیے
شاید انہوں نے ہندوستان کی زمین کو اتنا گہرائی سے سمجھا, ان کو یہ بالکل اندر سے ڈر نہیں لگا کہ اگر اس ادارے کے ارد گرد کسی اور مذہب کے لوگ بھی جاننے والے ہیں تو ان کی مرضی کا ادارہ یہاں قائم نہیں ہو سکتا. تو یہ دوسری خوبصورتی تھی کشمیر سے ہٹ کے جو مجھے بھارت کی نظر آئی, جو مجھے آج آپ کو پیش کرنے میں خوشی بھی ہو رہی. اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ سر سید احمد خان نے, جن کے نام سے علی گڑھ یونیورسٹی جانی جاتی ہے, اس نے بھارت کی اس مہانتا کو کئی گنا ہم عام لوگوں سے زیادہ گہرائی تک سمجھا ہوگا. اور اسی وجہ سے اس ادارے سے آج بلا کسی ڈسکریمنیشن کے ہر عام و خاص تعلیم سے یہاں پہ فیض یاب ہے. تاریخی دور بہت مراحل سے گزر چکے ہیں. تاریخ کو سمجھنے کا ہر ایک کا اپنا اپنا پرسپیکٹو ہے. میرا بھی ایک پرسپیکٹو ہے تاریخ کو سمجھنے کا. میرا پرسپیکٹو تاریخ کو سمجھنے کا ہٹ کے کچھ تھوڑا سا اس وجہ سے ہے کہ میرے جنم اور پرورش میں اتنے لوگوں کا یوگدان ہے کہ میں کسی کی طرف بھی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا اپنا نہیں ہے یا یہ میرا اپنا ہے اور وہ نہیں ہے. اگر اس اعتبار سے میں تاریخ کو دیکھوں تو میں تاریخ کے ایک یگ کو یہ کہوں گا کہ وہ ایک معجزاتی یگ تھا, وہ ایک معجزاتی دور تھا. اس میں تصوف کے اعتبار سے انسان پیدا کرنے والے سے اتنا جڑا ہوا تھا کہ اس کو اس کی خوشی اور ناخوشی اپنے عمل میں جھلکتی دکھائی دیتی تھی, اور جہاں کہیں غلطی ہوتی تھی وہاں اس کو اشارہ ہو جاتا تھا کہ آج تم نے غلطی کی. یہ ایک دور تھا. اور اس معجزاتی دور میں اس ملک جس کو ہم بھارت کہتے ہیں, ہم نے معجزات کے قلعے میدانوں میں ہی نہیں, دریاؤں میں ہی نہیں, بلکہ پہاڑوں پہ بھی گاڑے ہیں. یہ اس ملک کی تاریخ ہے. اگر کھلے دماغ سے, اگر کھلی نشو نما سے آپ اس کو پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کریے. ہر چیز کا ایک عروج ہوتا ہے اور ایک زوال ہوتا ہے. معجزاتی دور کو بھی زوال آنے میں ایک عمر لگی, اور پھر ایک فکری دور شروع ہوا. فکری دور میں انسان نے دماغ کا استعمال کرنا شروع کیا. معجزاتی دور میں میری سمجھ سے شاید دل کا زیادہ استعمال تھا, دماغ کا کم ضرورت تھا. میں خاص کر یہ کہوں گا کہ کم ضرورت تھا. جب فکری دور آیا تو فکر سے ایک نیا جہان انسان نے بسانا شروع کیا. اس نے فکر سے صحیح اور غلط کی پہچان کرنا اس نے شروع کیا, اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ فکری دور نے معجزاتی دور کو دبا دیا
اور باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی. ایک زمانہ یہ بھی رہا اور وہ زمانہ معجزاتی دور کے ساتھ ساتھ اس کو چنوتی دیتے ہوئے چلتا رہا. فکری دور کا دوسرا جنم ایک سائنسی دور ہے جو آج ہمارے سامنے درپیش ہے. تو آج اگر دنیا کو ہم ایک خاکے میں سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہمارے ساتھ معجزاتی دور کی مثالیں، فکری دور کا وہ عروج کی سوچ اور سائنسی دور کا وہ چیلنج جس سے ہر ایک آپ اور ہم آج کی تاریخ میں وابستہ ہیں، یہ ہماری زندگی کا ایک نچوڑ ہمارے سامنے آج موجود ہے. زندگی ان مختلف پہلوؤں پہ گزرتے گزرتے ہندوستان میں بھی ایک تبدیلی رونما کی، اور میں تاریخ کو اس سے پیچھے نہیں لے جاؤں گا، کیونکہ آزادی ہمارے لیے ایک ایسا جنکچر ہے، ایک ایسا نقطہ ہے، ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ فکری دور کا عروج ہمیں لا کے ایک آئین میں باندھ دیا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فکری دور کا نچوڑ ہمارے سامنے کس روپ میں آج سامنے ہے اور ہمارے سامنے چیلنج کیا ہے. فکری دور کے روپ نے آئین کا پہلا جو کلمہ ہے اس کلمے میں یہ لکھا ہے، وی دا پیپل. یہ وی دا پیپل کا فریز جو ہے یہ بہت صدیوں کے بعد آ کے ان الفاظ میں منجمد ہوا ہے. آزادی کے بعد ہمارے پاس اگر سب سے بڑا مقصد آ کے کھڑا ہو گیا، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ انسان، وہ انڈیویجول ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہے، تو دوڑ کہاں سے شروع ہوئی؟ وہ ایک فرد کی دوڑ آئی سے وی کی طرف ہے. آج چیلنج ہمارے لیے یہ ہے کہ کیا ایک انڈیویجول، کیا ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، کیا ہماری سنستھائیں اس بنیاد کو جو آئی سے وی کا سفر ہے اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین کے اس صیغے کو ایک مقصد دیں، ہماری یونیورسٹی کا اس میں کیا رول ہو، وہ رول ہر آدمی اپنے امتیاز سے پلے کرے، تاکہ ہماری مستقبل کی جنریشنز جو جن کے اوپر مستقبل ٹھہرا ہوا ہے، جن کی ذمہ داری ہم پاس آن کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ نہ لگے کہ جو لیگیسی ہم کو ملی ہے اس کا بوجھ اتنا بھاری ہے کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکیں. علی گڑھ یونیورسٹی نے تعلیم کے اعتبار سے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کو ایسا محروم رکھا ہو کہ وہ چاہے انفرادی طریقے سے یا اشتراکی طریقے سے کہ وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ اپنے ان فرائض کو بخوبی انجام نہ دے سکے. سر سید احمد خان کی اس تقریب میں
آج مجھے موقع دینے کا وائس چانسلر صاحب کا، آپ تمام کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں اپنی بات کو تھوڑا وستار سے اور کہنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے، کبھی کبھی کچھ سفر ایسے بھی ہوتے ہیں جو منزل تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن مجھے کبھی اس چیز کا افسوس نہیں ہے کہ اگر میری منزل کبھی ادھوری بھی رہ جاتی ہے لیکن میری جستجو ختم نہیں ہوتی ہے۔ اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ مہمان خصوصی جناب جسٹس عطاء الرحمان مسعودی صاحب ہم سے خطاب فرما رہے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ کچھ کام ادھورے رہ گئے ہیں جو آپ کو واپس علی گڑھ ضرور لائیں گے انشاءاللہ مستقبل میں۔ Ladies and gentlemen, we have heard all our guests of honor and our chief guest. Thank you for your patience, everyone present here. It is time that on behalf of the Aligarh Muslim University, Vice Chancellor AMU Professor Gulrez presents a memento, a souvenir for all the guests present here on the dais. میری گزارش ہے شیخ الجامعہ پروفیسر محمد گلریز صاحب سے کہ مہمان خصوصی جسٹس عطاء الرحمان مسعودی صاحب کی خدمت میں ایک یادگاری نشان پیش کریں۔ بہت بہت مبارک ہو جناب مسعودی صاحب، اس تقریب میں آپ تشریف لائے، اور یقیناً یہ تاریخ میں رقم ہوتا ہے کہ اس جشن سید میں سال در سال کون کون سی ہستیاں شریک ہوتی ہیں۔ May I now request Vice Chancellor AMU Professor Mohammad Gulrez to please present a memento to Mr. Syed Shahid Mehndi Sahab for his wonderful address, the thoughts that he shared with us, the lessons that he gave. Former Vice Chancellor Jamia Islamia, retired IAS officer. Thank you very much, sir, for accepting this, and thank you, Vice Chancellor, sir, for doing the honors. I now move on to placing my special request to Dean Students Welfare, Professor Abdul Aleem Sahab, to kindly present a memento to Mr. Sanjeev Saraf Sahab, founder Rekhta Foundation کی خدمت میں ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک یادگاری نشان پیش کر رہے ہیں۔ And now for the succinct address and the beautiful presence of Dr. Lawrence Guche, we wish to thank her on behalf of the entire university, and I will request Registrar AMU, Mr. Muhammad Imran, to present a memento to Dr. Lawrence Guche. بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کو ایک بار پھر دل کی عمیق گہرائیوں سے اس سر سید ڈے 2023 کی مبارکباد۔ خواتین و حضرات، اپنے تمام مہمانان گرامی کے خطاب سننے کے بعد اب وقت ہے کہ میں آپ سب کی جانب سے دعوت سخن دوں صدارتی خطبے کے لیے مسلم یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ جناب پروفیسر محمد گلریز صاحب کو۔ ہم سب جانتے ہیں نہایت حلیم الطبع منتظم اعلیٰ یونیورسٹی کے ایک مشفق استاد اور نہایت شریف النفس انسان. We have known him for long years for his academic excellence, for his sterling credentials in the area of West Asian studies and international studies, for the worldwide travels that he has made on international duties, and for being a great researcher. Thank you so much for presiding over this function, AMU Vice Chancellor Professor Mohammad Gulrez, for the presidential address. Honorable Chief Guest Janab Justice Ataur Rahman Masoodi Sahab, Guest of Honor Janab Sayyid Shahid Mehndi Sahab, Janab Sanjeev Saraf Sahab,
Mohtarma Dr. Lois Gautier Sahiba, members of the Executive Council and the University Court, DSW Aleem Sahab, Registrar Imran Sahab, distinguished guests, respected alumni, esteemed staff and faculty members, my dear students, members of the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good afternoon to all of you. पूरी दुनिया में ईद साल में 2 बार मनाई जाती है, लेकिन अलीगढ़ में एक अलीग के लिए 17 अक्टूबर सर सैयद डे साल की तीसरी ईद बनकर आती है. So today, as we gather here to commemorate the life and contribution of Bani Darsgah Sir Syed Ahmad Khan on his 206th birth anniversary, I, on behalf of the entire AMU fraternity, extend the warmest greeting of the day to all of you. At the outset, let me also express my appreciation and a deep sense of gratitude to all our guests for accepting our invitation and gracing today's occasion. Lot has been said. I think there is nothing much which I can add, but certainly, ladies and gentlemen, today is the day of celebration. Celebration of the man, his vision, his resolve, his commitment, his efforts and contributions. Whenever we speak of Sir Syed Ahmad Khan, the first thing that comes to our minds is the Aligarh Muslim University, because that is the most significant physical manifestation of Sir Syed's vision. But what misses our focus is that Sir Syed was not a philanthropist who laid the foundation of yet another educational institution. वो एक जुनूनी इंसान थे और अलीगढ़ एक मुहिम थी. उनका मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करवाना नहीं था, बल्कि अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ बेहतर कर दिखाना था. The educational purpose of Aligarh differed from the other colleges of the time, as it stressed on collective consciousness, a democratic point of view, and a drastic intellectual awakening. Sir Syed was a hope at a time when the morale of our community, our people, especially the Muslim community, was at its lowest. To him, hope was in strategy, and strategy was strength. A strategy of not confrontation, but of dialogue, and dialogue that is built on a wealth of knowledge and art of articulation. He wished for his students to build a thought process, to question blind obedience, to differentiate between right and wrong, to be fearless, to carry a deep sense of morality and tolerance, and have a personality whose mere appearance is commanding. Sir Syed wanted Aligarh to be an intellectual and cultural center that preserved the whole of Indian heritage. उनका मानना था कि तहजीब के बिना तालीम बेमानी होती है. अलीगढ़ सिर्फ तालीम ही नहीं, बल्कि तहजीबी मेयार से भी किसी और इदारे से मुख्तलिफ था, अपने वक्त से बहुत आगे. And that is what it said. What Aligarh says today, India will say tomorrow. Sir Syed's commitment to social harmony, composite culture, inclusiveness, and collective growth has continued to guide AMU's institutional conduct. Aligarh Muslim University was established with an aim of nation building, and that is why at Aligarh we strive for excellence, because we believe that in the prosperity of this university lies the well-being of its nation. We look to the nation building as a personal and serious responsibility. In the years, Aligarh Muslim University has scaled new heights. We have improved our rank
to the 9th best university of the country in the NIF ranking, 3rd best in India Today ranking, and have secured 6th position in the Times Higher Education ranking. We have also been placed in the band between 600 to 800 in the Times Higher Education World Ranking, up from the earlier 800 to 1000 band. The mathematics department of AMU has been ranked the best in the country and has secured 137th position in the world. In the US News and World Report 2023. In compliance to the new education policy 2020, the university has also introduced new programs to make the learning process more innovative and industry oriented, like cyber security, like MSc in data sciences, BTech and MTech in artificial intelligence, Bachelor of Arts in Visual Arts, 4-year integrated teaching program, ITEP, etc. While these achievements are encouraging, we are not flattered and are fully aware that this is not our full potential. In fact, Sir Syed had once said, of all the ailments of heart and most injurious is fondness for flattery. As a university with a mission, we haven't yet arrived, and we have a long way to go before we see light shining on our founder's vision. And with this awareness, we remain committed. Throughout the day, till the much-awaited gala customary dinner, a lot will be discussed about Sir Syed, his personality and work. But there are 3 things about Sir Syed that I would like to highlight and bring the attention to especially of my students. Sir Syed की शख्सियत की सबसे बेहतरीन बात ये थी कि वो वक्त की नज़ाकत को समझने का हुनर रखते थे। दूसरी बात ये कि नज़ाकत कितनी भी सख्त क्यों ना हो, he had the ability to see opportunity in crisis and not see only opportunity in crisis but also turn the entire crisis into an opportunity. और तीसरी बात ये कि जिस चीज़ का वो यकीन कर लेते थे उसे वजूद में लाकर रहते थे. His confidence was undeterred and unshakable. आज जिस ज़मीन पर आप खड़े हैं, जिस इदारे का आप हिस्सा हैं, वो सर सैयद के उस यकीन और नियत की सबसे बड़ी मिसाल है. Today's event, the celebrations, the Paris programs are our humble gesture to pay homage to the legendary founder, but our true homage would be to contextualize his vision and mission in today's time. वक्त की नज़ाकत को समझिए. Do all you can to turn the crisis you face into an opportunity. और अपने खुदा पे, अपनी काबिलियत पे, अपनी मेहनत पे यकीन करिए. मेहनत करिए अपने मुल्क के लिए, मेहनत कीजिए अपने घर के लिए, मेहनत कीजिए अपनी कौम के लिए, और सबसे ज़रूरी अपनी इंसानियत के हक़ में. और वही असल में सर सैयद को आपकी खिराज अक़ीदत होगी. When Sir Syed envisioned that you have Quran in your right hand, science in the left, and Quran yourself, and crown yourself with the kalma, he wished for you to draw 3 important lessons from each for your overall emancipation. The lesson of discipline and character building from religion, rational thinking from science, and hope from the faith of one God. Dear students, I call upon you, फ़र्ज़ में अपनी इबादत गाहों को आबाद करिए. Spend your days in the celebration, in the classroom and library. अपनी शामों को खेल के मैदान में and enriching the healthy debates and discussion में बिताइए, and a good sleep at night. चुंगी पे आप अपनी शामों को नहीं, अपने मुस्तकबिल को ज़ाया कर रहे हैं.
And I repeat, you can't do the same thing over and over again and expect good results. If the times are challenging, your approach cannot be easy. As I conclude, let me leave you with the thought to ponder. Aligarh is an ever-living movement. Its success or failure will be determined with every successive generation and their contribution to keeping alive Sir Sayyid's vision. So it is on me and you to imbibe Sir Sayyid's ways and means of life and learning as we move forward in hope of a brighter and just future. And in this, his message at Mirzapur in 1837 is most pertinent, and I quote, "My advice to all of you is, do only what which you believe to be right, and do not do anything the rightness of which you do not believe. This is the real truthfulness, and this is the thing on which the bliss of both the world depends," unquote. I wish you a very happy Sir Sayyid Day. I wish you a bright future for yourself, for your family, for the nation and the country. Allah Hafiz. थैंक यू मिस्टर वाइस चांसलर। चुंगी के जिक्र से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा कम होता है। रात भर चाय धुआं देर गए तक बहसें, और कोई फूल सा आंचल कहीं नम होता है। उस फूल से आंचल को ज़रूर याद रखिएगा। ख़वातीन हज़रात, यूनिवर्सिटी के तराने से पहले इजहार तशक्कुर की रस्म अदा होनी है। मुझे एक बात ज़रूर आपसे कहनी, आज से 146 साल पहले MAO कॉलेज के संग बुनियाद के वक्त स्टेज का जो मंजर था, सर सैयद थे एक मुसलमान, लॉर्ड लिटन थे एक क्रिश्चियन, और बनारस नरेश शंभू नारायण थे एक हिंदू। एक खूबसूरत हिंदुस्तान का नज़ारा आज से 146 साल पहले था। आज तारीख अपने आप को दोहरा रही है। फिर देखिए खूबसूरत हिंदुस्तान का नज़ारा, डॉक्टर लॉरेंस, सर्राफ और जनाब शाहिद मेहदी साहब। ये है खूबसूरत हिंदुस्तान जिसका हम जिक्र करते हैं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां दिखाई फिर नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मैं आप तमाम हजरात से एक बात ज़रूर कहूँगा, आपने जो 2.5 घंटे के अंदर नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा किया, जो तहजीबी शराफत के नकूश छोड़े हैं, अगर 2 लड़के तेज़ आवाज़ में बात करते हैं तो वो चैनल्स पे आता है, वो अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं, लेकिन 2.5 घंटे से ये लड़के और लड़कियाँ खूबसूरत हिंदुस्तानी गंगा जमुना तहजीब को खूने जिगर दे रहे हैं। ये खबर बननी चाहिए। ये है असल हिंदुस्तान और ये है असल अलीगढ़। अलीगढ़ के ये लड़के हैं, अलीगढ़ के ये बच्चे हैं, यही पहचान है इनकी। जिधर से भी गुजरते हैं सलीके छोड़ जाते हैं। आज जो डिनर है, आज रात में जो आप जश्न सर सैयद बनाएंगे, वो डिनर से वाबस्ता है। ये डिनर वाइस चांसलर साहब का नहीं है, ये डिनर प्रोवोस्ट साहिबान का नहीं है, ये वार्डन्स का नहीं है, ये DSW और रजिस्ट्रार साहब का नहीं है। इस डिनर के मेहमान खुसूसी आप हैं, ये बच्चियां हैं और ये बच्चे हैं। पूरी दुनिया देखेगी कि अलीगढ़ वाले किस तरह से अपने मेहमानों को पलकों पे बिठाते हैं और किस हुस्न ज़ब्त के साथ, किस खंदा पेशानी के साथ, किस खूबसूरत मैनेजमेंट के साथ 40,000 लोग, आप तमाम और आपके मेहमान मिलके 40,000 लोग जब एक तारीख रकम करते हैं जो दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। असल मुबारकबाद के मुस्तहिक ये बच्चियां और ये बच्चे हैं जिन्होंने आज की सुबह को इतना शानदार बनाया है। अब डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर अब्दुल अलीम साहब जो मेज़बान हैं, इज़हार तशक्कुर करेंगे। हिंदी साहित्य के गिने चुने नामों में डॉक्टर अब्दुल अलीम का नाम आता है, वो इस वक्त आपके डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर हैं। मे आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अब्दुल अलीम टू प्लीज प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। सदर ग्रामी प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज साहब, वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आज की इस तारीख़ी महफिल के मेहमान खुसूसी आली जनाब जस्टिस अताउर रहमान मसूदी साहब, सीनियर जज इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच, मेहमान ज़ी-वक़ार जनाब सैयद शाहिद मेहदी साहब, साबिक़ वाइस चांसलर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जनाब संजीव सर्राफ साहब, फाउंडर रेख्ता फाउंडेशन, डॉक्टर लॉरेंस
معروف اسکالر دانشور رجسٹرار محمد عمران صاحب، قابل احترام AMU کورٹ اور ایگزیکٹو کونسل کے ممبران، مختلف فیکلٹیز کے ڈین اور چیئرمین، پرنسپل صاحبان، پراکٹر، فائنینس آفیسر، کنٹرولر، سیکریٹری گیمز کمیٹی، یونیورسٹی لائبریرین، OSD صاحبان، پرووسٹ صاحبان، مختلف سینٹرز کے کوآرڈینیٹر، ڈائریکٹرز، MICs، آج کے پرائز ونرز، یونیورسٹی اولڈ بائز اور سبھی میڈیا پرسن، پنڈال میں تشریف فرما میرے سبھی موجودہ ریٹائرڈ اور سابق کولیگس، عزیز تدریسی عملے کے حضرات، قابل احترام معزز مہمانان گرامی اور دیگر مندوبین حضرات، عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ اس اہم موقع پر آج کے اس تاریخی پروگرام میں آپ سبھی اہل علم و دانش کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ ہم سر سید ڈے کے اس عظیم الشان تقریب میں سبھی حضرات کے صمیم قلب سے ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس پروگرام کو وقار بخشا۔ آپ جیسی عظیم المرتبت اور بلند پائے معروف شخصیات کی شرکت سے آج کا یہ پروگرام کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ آپ سبھی حضرات ہماری گزارش پر تشریف لائے۔ حضرات، آپ نے سر سید کی عظیم شخصیت پر ہمارے فاضل اسپیکر پروفیسر عائشہ منیر رشید، پروفیسر توقیر عالم فلاحی اور طلباء کی تقریر سماعت فرمائیں۔ ہم سب ان سے فیض یاب ہوئے۔ اس موقع پر سر سید کے حوالے سے مجھے یہ شعر یاد آ رہا ہے: لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ حضرات، سر سید ایک تعلیمی مدبر، عظیم دانشور، مفسر، مصلح، تاریخ داں، صحافی اور کثیر الجہات شخصیت کے مالک تھے، لیکن بنیادی طور پر وہ ایک عظیم تعلیمی مدبر تھے۔ باقی ماندہ کاوشیں ان کی شخصیت کے ذیلی عکس قرار پائے۔ مسلم یونیورسٹی کے ادبی رسالے تہذیب الاخلاق کے ایڈیٹر پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی اور فکر و نظر کے ایڈیٹر پروفیسر سید محمد ہاشم کے بھی شکر گزار ہیں، جن کی کاوشوں سے ہر سال سر سید پر خصوصی شمارے شائع ہوتے ہیں۔ اس عظیم الشان تقریب کو کامیاب بنانے میں ہمارے سرپرست شیخ الجامعہ جناب محمد گلریز صاحب، رجسٹرار جناب محمد عمران صاحب، فائنینس آفیسر پروفیسر محمد محسن خان، گیمز کمیٹی کے سیکریٹری پروفیسر امجد علی رضوی، پنڈال کمیٹی کے کنوینر پروفیسر FS شیرانی کے ساتھ کمیٹی کے سبھی ارکان اور پرچیز کمیٹی کے ارکان، پروفیسر وسیم علی اور ان کی ٹیم، MIC گیسٹ ہاؤس ڈاکٹر جمیل احمد، لینڈز اینڈ گارڈن کے MIC پروفیسر ذکی انور صدیقی، یونیورسٹی ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر جعفر رضا عابدی اور ان کی ٹیم، MIC بجلی پروفیسر ریحان اور ان کے رفقا، یونیورسٹی انجینئر پروفیسر ندیم خلیل اور ان کے رفقا، لائبریرین پروفیسر نشاط فاطمہ اور ان کی ٹیم، ڈائریکٹر سر سید اکیڈمی پروفیسر سید علی نقوی، ڈائریکٹر قرآنک سینٹر پروفیسر عبدالرحیم قدوئی، پریسیڈنٹ رائڈنگ کلب ڈاکٹر واصف محمد علی، PRO عمر پیرزادہ اور میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ہماری یونیورسٹی کے فوٹوگرافر اظہر عباس کے بھی ممنون ہیں۔ ڈاکٹر شارق عقیل اور ڈاکٹر فائز عباسی نے بحسن و خوبی پروگرام کی نظامت کے فرائض انجام دیے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ رائڈنگ کلب اور AMU ترانہ ٹیم کے طلباء بھی شکریہ کے مستحق ہیں۔ ان سبھی حضرات کی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ آپ سبھی کے تعاون سے آج کی شاندار تقریب بلندیوں تک پہنچی اور کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور اختتام کو پہنچی۔ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں: اس مرکز زبان میں آنے کا شکریہ، اس مرکز زبان میں آنے کا شکریہ، تادیر اپنا ساتھ نبھانے کا شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا دوبارہ۔ بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر عبدالعلیم صاحب کا ان تشکراتی کلمات کے لیے۔ Ladies and gentlemen, we don't say thank you to get it registered in some leisure. We say thank you to strengthen relationships. Today, I hope that with these words of thank you, indicating at the contributions of each and every member of Team AMU has strengthened and Team AMU has been revitalized and reinvigorated to once again pursue the ideals and values of Sir Syed Ahmad Khan. اب
लगता है सबने दिल थाम लिया है और सबने सांसें रोक ली हैं। आपकी पुकार में एक छोटी सी मांग है जिसका ऐलान खुद शेखुल जामिया साहब यहाँ आके करेंगे। इस प्रोग्राम में ज़ाहिर है डॉक्टर शारिक अकील और मैं 2 दफ़ा यहाँ आए, लेकिन शेखुल जामिया साहब वो दूसरे शख्स हैं जो यहाँ एक दफ़ा और आएंगे, पहले इस तारीख़ी सदारती खुतबे के लिए और दूसरी बार कल तमाम यूनिवर्सिटी के क्लासेस और स्कूल के क्लासेस सस्पेंड रहेंगे। आप लोग आज आराम से खूब डिनर सेलिब्रेट कीजिए और कल आराम कीजिए, परसों आप लोग क्लास में। शब शिराज के मतवालों, शाम मिस्र के दीवानों और जो ताक़े हरम में रोशन है उस शमा के रखवालों, आज आप ये वादा भी करेंगे कि जिस नज़्म ज़ब्त का आपने यहाँ मुज़ाहरा किया है, इस प्रोग्राम को इस खुश असलूबी से पाए तकमील को पहुँचाया है, वही मुज़ाहरा आज आप इस दिन के इख्तिताम तक करेंगे। आइए आवाज़ मिलाते हैं असरारुल हक मजाज के कलाम के साथ। पेश किया जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तारीखी तराना द गूज़बम्प मोमेंट। तराने के बाद हम अपने देश के राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होंगे और फिर बिल तरतीब इस वेन्यू से इस तरह खुरूज करेंगे कि पहले हमारे मेहमान खुसूसी और मेहमान ज़ीवक़ार यहाँ से तशरीफ़ ले जाएंगे और फिर आप सब उसी नज़्म व ज़ब्त के साथ यहाँ से तशरीफ़ ले जाएंगे। एक बार फिर ईद अली की पुरखुलूस मुबारकबाद। AMU तराना प्लीज़। चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। सरशार निगाहे नरगिस हूँ, पाबस्ताए सुए सुंबुल हूँ। चमन ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। जो ताके हरम में रोशन है, वो शमा यहाँ भी जलती है। इस दश्त के गोशे गोशे से एक जुए हयात उबलती है। ये दश्त जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफा परवानों की। ये दश्त जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफा परवानों की। ये शहर तरफ रोमानों का, ये खुल्द बरी अरमानों की। फितरत ने सिखाई है हमको उफ्ताद यहाँ परवाज़ यहाँ। फितरत ने सिखाई है हमको उफ्ताद यहाँ परवाज़।
बुलबुल हूँ, इस बज़्म में तेरे खींची है, इस बज़्म में सागर तोड़े हैं, इस बज़्म में आँख बिछाई है, इस बज़्म में दिल तक जोड़े हैं। हर शाम है शामे मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ, हर शाम है शामे मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ। है सारे जहाँ का सोज यहाँ, और सारे जहाँ का साज यहाँ। ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ, ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ। खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ, खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। जो अब यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, हर झूले रवा पर बरसेगा, हर कोहे गिरा पर बरसेगा, हर सर्व समन पर बरसेगा, हर दश्त दमन पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा, हर शहर तरफ पर गरजेगा, हर कसर तरफ पर भड़केगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, बरसेगा बरसेगा बरसेगा। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलध तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।
चमन कर दिया सदियों का सर सैयद ने मुस्तकबिल चमन तरबियत को हाय तलबा हर तरफ से कूबकू है यहाँ सुबह बनारस और शाम लखनऊ मुख्तलिफ तहजीब के जश्ने चरा चार सू इल्म फन की महफिलों में साथ हैं सब रूबरू सदियों का सर सैयद ने मुस्तकबिल चमन कर दिया सदियों का सर सैयद ने मुस्तकबिल चमन क्यों ना उसका दिन मनाए क्यों ना उसका दिन मनाए दिन किए जिसने किरण सदियों का सर सैयद ने मुस्तकबिल चमन कर दिया सदियों का सर सैयद ने मुस्तकबिल चमन तरबियत को हाय तलबा हर तरफ से कूबकू है यहाँ सुबह बनारस और शाम लखनऊ मुख्तलिफ तहजीब के जश्ने चरा चार सू इल्म फन की महफिलों में साथ हैं सब रूबरू सदियों का सर सैयद ने मुस्तकबिल चमन कर दिया सदियों का सर सैयद ने मुस्तकबिल चमन क्यों ना उसका दिन मनाए क्यों ना उसका दिन मनाए दिन किए जिसने किरण कर दिया सदियों